1973 کے آئین میں پاکستان کو اسلامی جمہوریہ قرار دیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا، اور اس بات کا عزم کیا گیا ہے کہ پاکستان میں شریعت کے نفاذ کے لیے بتدریج اقدامات کیے جائیں گے۔ یہ اہم اقدام نفاذ شریعت کے آرڈیننس کا اجرا ہے جو فوری طور پر نافذ العمل ہوگا۔ مگر ان وعدوں کے باوجود آج بھی سودی لین دین جاری ہے۔ اقلیتیں اپنے حقوق مانگ رہی ہیں، اسکولوں اور مدرسوں کی تعلیم کے مابین خلیج بڑھ رہی ہے، حکمران اسلامی طرز زندگی کے قریب بھی نہیں آتے۔ ایسے میں اسلامی نظام کیسے قائم کیا جا سکتا ہے؟ السلام علیکم، پروگرام غامدی میں خوش آمدید۔ ناظرین، اسلامی نظام قائم ہونا چاہیے، مسلمانوں کی اکثریت اس کی حمایت کرتی ہے۔ کیسے قائم ہونا چاہیے؟ مسلمانوں کی اقلیت بھی اس پر متفق دکھائی نہیں دیتی۔ آج ہم اپنے شرکاء اور محترم جاوید احمد غامدی کی باہمی گفتگو کے ذریعے اس سوال کا جواب ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے کہ کیا اسلام کی تعلیمات کا متنوع انسانی معاشرے پر عملی طور پر اطلاق ممکن ہے، اور اگر ممکن ہے تو کیسے، اور آخر کیا وجہ ہے کہ سعودی عرب، ایران، مصر، بنگلہ دیش اور پاکستان میں اسلامی نظام کے قیام کی کوششیں اس طرح بارآور ثابت نہیں ہو سکیں جس کی ان سے توقع کی جا رہی تھی؟ اور پھر اگر ہر مسلم اکثریتی ملک اپنے اپنے نقطہ نظر اور معروضی حالات کے مطابق اسلامی نظام کے قیام کی کوششیں کرے گا تو کیا اس سے امت کی اجتماعی وحدت متاثر نہیں ہوگی؟ اور پھر خلافت راشدہ کے علاوہ مسلمانوں کی تاریخ کے جن ادوار پر مورخین ہمیں فخر کرتے دکھائی دیتے ہیں، کیا وہ ادوار واقعی اسلامی نظام کی عکاسی کرتے تھے؟ یہی بحث ہمارے آج کے اس پروگرام کا موضوع گفتگو ہے۔ غامدی صاحب، اتنی صدیاں گزر جانے کے بعد بھی اسلامی نظام کے قیام کا خواب ایک خواب ہی ہے، کیوں؟ میں پہلے تو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ جو لفظ نظام ہے اس پہ غور کر لینا چاہیے۔ یہ دور جدید کی ایجاد ہے۔ اسلام نے اپنی تاریخ میں کبھی یہ لفظ اپنے لیے استعمال نہیں کیا۔ یہ لفظ قرآن مجید میں استعمال نہیں ہوا، یہ کسی حدیث میں استعمال نہیں ہوا۔ اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ اس کے ہم معنی کوئی لفظ استعمال ہوا ہے، ایسا بھی نہیں ہے۔ نظام کا لفظ جب ہم بولتے ہیں تو اس سے ہمارے ذہن میں یہ تصور آتا ہے کہ ہم نے سیاست، معیشت، معاشرت کے بارے میں کچھ قاعدے ضابطے اس طرح کے بنا دیے ہیں، کوئی اس کی جزیات تک طے کر دی ہیں۔ جب ہم نظام کا لفظ بولتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں معاشی نظام، کیپٹلزم کے بارے میں، یا ہم کہتے ہیں سوشلزم کے بارے میں، یا مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں جمہوریت، تو ہمارے ذہن میں ایک پورا نظام کا تصور آتا ہے۔ اسلام نے اس معنی میں کوئی نظام نہیں دیا۔ اسلام اللہ کا دین ہے اور اس کے دو اجزاء ہیں۔ ایک وہ ہے جس کا تعلق ایمان اور اخلاق سے ہے، اور دوسرے کا تعلق قانون سے ہے۔ قانون کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بعض معاملات میں، جس طرح ہماری پارلیمنٹ قانون سازی کرتی ہے یا حکمران قانون سازی کرتے رہے ہیں، بعض معاملات میں خود قانون بنا کے مسلمانوں کو دے دیا۔ نہیں دیتا، گائیڈنگ پرنسپلز دیتا ہے۔ اسلام نے قانون دیا ہے، ایک لا دیا ہے، آپ کو اس قانون کی پیروی کرنی ہوتی ہے، اور وہ لا بھی محدود معاملات میں دیا گیا ہے، یعنی صرف ان معاملات میں دیا گیا ہے جن میں انسان کے لیے خود کوئی فیصلہ کرنے کی بنیاد موجود نہیں ہے۔ تو پہلی چیز تو یہ سمجھ لینی چاہیے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ جس وقت اس قانون کو انٹرپریٹ کیا جائے گا تو انسانی معاشروں میں جب آپ کسی چیز کی تعبیر کرتے ہیں تو اس میں اختلافات ہو جائیں گے۔ یہ اختلافات مسلمانوں کی پوری تاریخ میں موجود رہے ہیں۔ چنانچہ اگر آپ غور کریں تو ہر دور میں، خلافت راشدہ کے زمانے میں بھی اور خلافت راشدہ کے بعد بھی، مسلمان اپنی اپنی تعبیر کے مطابق شریعت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں۔ بنو امیہ سے آپ پوچھیں تو وہ بھی کہیں گے کہ ہم شریعت پر عمل کر رہے ہیں، بنو عباس سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے، عثمانیوں سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے، مغلوں سے پوچھیں تو وہ بھی یہی کہیں گے۔ تو اسلام جب آپ بولتے ہیں یا دین کا لفظ آپ بولتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانی معاشرے جس طرح اس کا فہم رکھتے ہیں۔ جب اسلام زکوٰۃ کو اور نماز کو بزور طاقت ریاست میں نافذ کرنے کا حکم دیتا ہے تو کم از کم اس سے یہ بات تو ثابت ہوتی ہے کہ جب مسلمانوں کی اکثریت کی حامی ایک حکومت قائم ہوگی تو وہ بہرحال معاشرتی معاملات پہ دین کا اطلاق کرے گی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض معاملات پر، جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ اسلام قانون دیتا ہے، گائیڈنگ پرنسپلز دیتا
دیتا ہے, بعض معاملات پر نہیں دیتا. اب وہ جو ویکیوم ہے, وہ جو اسپیس ہے, وہ کور کیسے ہوگی مسلم فقہا کی انٹرپریٹیشن سے, اور اس انٹرپریٹیشن پہ لوگوں کے مابین اتنا اختلاف ہے کہ سر پھٹول کی نوبت آ جاتی ہے. میں تاریخ پر یہی تبصرہ کر رہا تھا کہ تاریخ انسانی میں اور مسلمانوں کی تاریخ میں جب بھی کسی دین کی تعبیر کی جائے گی تو اس میں اختلافات ہو جائیں گے. اس وقت بھی سعودی عرب یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی تعبیر کے مطابق اسلام پر عمل کرنے کے لیے قانون سازی کر رکھی ہے. ایران یہ دعویٰ کرتا ہے کہ انہوں نے اپنی تعبیر کے مطابق یہی کام کر رکھا ہوا ہے. بہت سے اور مسلم معاشرے ہیں جن میں یہی دعویٰ کیا جاتا ہے. تو اس وجہ سے یہ بات جو آپ نے فرمائی ہے کہ مسلمان اس کا خواب دیکھتے رہیں گے, ایسا نہیں ہے. یعنی خلفائے راشدین کا زمانہ ایک مثالی زمانہ ہے. مسلمان 1430 سال سے اس بات کی تھیوری کی پریکٹس کر رہے ہیں, اپنے یہ سوچ رہے ہیں کہ جی ہمیں سودی نظام سے چھٹکارا پانا ہے, آج تک نہیں پا سکے. سودی نظام ایک زمانے میں پوری مسلمان ریاستوں میں ممنوع رہا ہے. سودی نظام کی تو تاریخ ہمیشہ سے, کب؟ خلفائے راشدین کے زمانے میں, بنو امیہ کے زمانے میں, بنو عباس کے زمانے میں, قرطبہ کی سلطنت میں سود نے ایک باقاعدہ انسٹیٹیوشن کی صورت اختیار کی ہے موجودہ 2-3 صدیوں میں. یہ آپ بینکاری نظام کی بات کر رہے ہیں. نہیں, میں بینکاری نظام کی بات نہیں کر رہا, میں تجارت کے اوپر لیے جانے والا سود کی بات کر رہا ہوں, اور وہ کبھی ہمیشہ ممنوع رہا, ممنوع نہیں ہوا. پوری کی پوری مسلمانوں کی تاریخ میں کبھی اس کا ایک دن کے لیے بھی جواز نہیں ہوا. یہ آپ فتاوی عالمگیری اٹھا کے دیکھ لیں, آپ مجلہ یا احکام اسلامی اٹھا کے دیکھ لیں, یہ تو حالیہ دور کی چیزیں ہیں. کسی دور میں بھی مسلمانوں کے ہیں. یہ قاضی ابو یوسف, میں آپ کا یہ دعویٰ تسلیم بھی کر لوں کہ خاص ایرا میں سود نہیں رہا مسلمانوں کے معاشرے میں, لیکن آج کل جو ورلڈ پالیٹکس ہے, جیو پالیٹکس ہے, اس میں یہ عملی طور پر ممکن نہیں ہے کہ آپ اس طرح دنیا سے اپنی ٹریڈ کو کٹ آف کر لیں کہ آپ سود کے اوپر پابندی لگا دیں. یہ ایک ایسپیکٹ ہے معاشی نظام کا. یعنی اسلام کے گائیڈنگ پرنسپلز کو مد نظر رکھتے ہوئے حکومت کا قیام کیسے ممکن ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ اسلام نے چند چیزوں کو ممنوع قرار دیا ہے. پہلے یہ سوال ہونا چاہیے, جس پر سارے مسلمان متفق نہیں ہیں کہ وہ ممنوع ہیں بھی کہ نہیں, جو بنیادی چیزیں ان پر متفق, اس پہ بھی نہیں ہے. اچھا فرض کر لیجیے نہیں ہوں گے, تو جس جگہ ان کا نظم ریاست قائم ہوگا وہاں اکثریت فیصلہ کر لے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ باقی چیزوں میں آپ کی اس توجیہ کے مطابق تو سعودی عرب میں بھی اسلامی نظام قائم ہے کیونکہ وہ بہرحال ان کی انٹرپریٹیشن ہے, ایران میں بھی اسلامی نظام قائم ہے کیونکہ وہ بہرحال ان کی انٹرپریٹیشن ہے. دیکھیے مجھے اس پر جو اعتراض ہے وہ یہ نہیں ہے کہ ان کو انٹرپریٹ کرنے کا حق نہیں ہے, مجھے اس پر یہ اعتراض ہے یہ وہاں کے عوام کو یہ موقع نہیں دیا گیا. اسی طریقے سے میں ایران میں بھی یہی اعتراض کروں گا. جہاں کہیں کسی طبقے کی حکومت ہوگی, جہاں بادشاہت ہوگی, وہاں میرا اعتراض یہ ہوگا. تو اسلام کی تاریخ میں کب پاپولر ووٹ کے ذریعے اسلامی حکومت کا قیام عمل میں آیا؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ خلفائے راشدین نے پاپولر ووٹ کا لفظ استعمال کیا, بالکل یہی ہوا, وہاں ایسا ہی ہوا. دیکھیے آپ پاپولر ووٹ کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو حاضر کو ماضی میں داخل کر دیتے ہیں. پہلی بنیادی بات یہ ہے کہ لوگوں کی رائے سے حکومت وجود میں آئی. تحفہ ہی 20ویں صدی کا ہے. جمہوریت نے ایک نظام کی صورت 20ویں صدی میں اختیار کی ہے. جمہوریت کا اصول یہ تو آپ دیکھیے کہ پلیٹو کی جو جمہوریہ ہے اس میں بڑی قوت کے ساتھ زیر بحث آیا ہے. حکومت کی جو چاروں قسمیں ایرسٹوکریسی تھی جو منتخب کرتی تھی, اس نے جو چاروں قسمیں بیان کی ہیں ان میں جمہوریت پر بھی گفتگو کی ہے. اسی طریقے سے خلفائے راشدین کے زمانے میں جمہوری اصولوں کو اس وقت کی قبائلی روایات کے مطابق خلافت کے ادارے کو جمہوری سمجھتے ہیں؟ خلافت کے ادارے سے مراد جب خلفائے راشدین حکومت کر رہے تھے, یعنی وہ جمہوری طریقے سے کر رہے تھے. بالکل جمہوری. تو اس کا مطلب ہے کہ آج بھی ہمیں خلفاء کا انتخاب کرنا چاہیے لازماً, اس لیے کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے کہ امرہم شورا بینہم. میرے نزدیک تو دیکھیے راستہ ہی سادہ یہ ہے کہ آپ پہلے یہ فیصلہ کریں کہ آپ کو کون سی حکومت قائم کرنی ہے. یہ جو اسلام کی بحث ہے یہ بعد میں آئے گی. شخصی حکومت قائم کرنی ہے یا آپ نے طبقاتی حکومت قائم کرنی ہے, جمہوری حکومت قائم کرنی ہے. قرآن ہم کو یہ تعلیم دیتا ہے کہ امرہم شورا بینہم, مسلمانوں کا نظام ان کی رائے پر مبنی ہو. جس میں لیکن آج کل تو ریاست کے اندر مسلمانوں کے علاوہ غیر مسلمز بھی رہتے ہیں, غیر مسلم بھی رہتے ہیں, تو ان کی رائے بھی لی جائے گی اسلامی حکومت کے قیام میں. اس کو لینے میں کیا مانے, لیکن یہ تو امرہم شورا بینہم کی خلاف ورزی ہوئی, کیونکہ شورا بینہم سے مراد ہے کہ وہ صرف مسلمانوں کی رائے لی جائے گی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جب مسلمان اکثریت میں ہوں گے تو ان کو بھی یہ حکم دیا گیا ہے. غیر مسلم اگر کوئی اور نقطہ نظر رکھتے ہیں تو ضرور اکاموڈیٹ کریں گے. مزے کی بات, ہم اپنے نظام مزے کی بات یہ ہے کہ سر جو ہندوستان کے نائب صدر ہیں ان کا نام ہے شری حامد انصاری, جو کیا کہتے ہیں وہ ایک مسلمان ہیں. جو ان کی صدر ہیں پرتبھا پاٹل وہ ایک ہندو ہیں. جو ان کے وزیر اعظم ہیں منموہن سنگھ وہ ایک سکھ ہیں, اور جو اکثریتی پارٹی کانگریس کی سربراہ ہیں سونیا گاندھی وہ ایک عیسائی ہیں. وہاں ریلیجس ٹالرنس اس سیکولرزم کی دین ہے جو ان کے کانسٹیٹیوشن میں شروع میں پنڈت صاحب نے داخل کر دیا تھا. یہ بات یہ ہندوستان کا معاشرہ جس نوعیت کا تھا وہاں وہی نظام بہتر تھا, اسی نظام کو قائم کیا گیا. ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ اپنے لیے نظام کا انتخاب کرے, اور ہر قوم کو حق حاصل ہے کہ وہ جمہوری طریقے پر اپنا نظم و نسق چلائے. میرے نزدیک بنیادی مسئلہ جس کو آپ اٹھا رہے ہیں وہ اسلامی نظام کا نہیں ہے. بنیادی مسئلہ مسلمان معاشروں میں جمہوریت کا ہے.
مسلمان معاشروں میں اس وقت 57-58 ممالک ہیں. کتنے ملکوں میں حقیقی جمہوری معاشرہ قائم ہے؟ حقیقی جمہوری معاشرے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو یہ موقع دیا جائے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا انتخاب کریں, ان کا احتساب کریں, وہ قانون سازی پارلیمنٹ کے ذریعے سے کریں, اکثریت کی رائے کے مطابق قانون یہاں بنائے سے جائیں. گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے, لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. خامدی صاحب, آپ فرما رہے ہیں کہ مسلمانوں کو آج تک جمہوری طریقے سے حکومت منتخب کرنے کا موقع ہی نہیں دیا گیا. ہم صاحب, آپ کو نہیں لگتا کہ اس جرم بے لذت میں مذہبی علماء بھی برابر کے شریک ہیں؟ کوئی شبہ نہیں, انہوں نے بھی غلطیاں کی ہیں. دیکھیے, مختلف معاشروں کے اندر جتنے بھی طبقات ہوتے ہیں, ان طبقات میں سے باشعور طبقات سب سے بڑھ کر مورد الزام ہوتے ہیں. اگر دانشور غلطی کرتے ہیں, علماء غلطی کرتے ہیں, سائنسی علوم کے ماہرین غلطی کرتے ہیں, تو وہ ایک بڑی غلطی بن جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا میں تقسیم ایسے کر رکھی ہوئی ہے کہ اس میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ذہنی لحاظ سے باقی لوگوں سے برتر ہوتے ہیں. انہی لوگوں کو فیصلے بھی کرنے ہوتے ہیں اور ان کے فیصلوں سے عوام متاثر بھی ہوتے ہیں. وہ غلطی کریں گے, اس کے اثرات بہت دور میں دور آپ تک. کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں کہ ذہنی طور پر عوام سے کچھ لوگ بہرحال برتر سطح پر ہوتے ہیں, وہ لوگ پالیسی میکرز ہوتے ہیں, وہ لوگ عوام کے ٹرینڈ سیٹرز ہوتے ہیں. لیکن غازی صاحب, دوسری جانب آپ یہاں ایک تھوڑا سی ایرسٹوکریسی کی طرف آپ ٹلٹ لیتے ہیں, لیکن آپ جب حکومت منتخب کرنے کی بات کرتے ہیں تو آپ ان جوہلا کے ذریعے حکومت کو منتخب کرانے کی بات کرتے ہیں, جو رکشہ چلاتا ہے, جو تانگا چلاتا ہے, جو سائیکل چلاتا ہے, جو اسٹیشن کے اوپر کلفیاں بیچتا ہے. تو ہم صاحب یہ تضاد کیوں؟ دیکھیے, ان کو حق حاصل ہے کہ وہ ان لوگوں کا انتخاب کریں جو ان کی رہنمائی کریں. وہ تو اسمگلر کو بھی منتخب کر لیں گے جو ان کو ہسپتال بنا کے دے یا سڑک بنا کے دے, انہیں آئیڈیالوجی سے کچھ نہیں لینا دینا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اپنے لوگوں کی تعلیم تربیت کا اہتمام نہیں کیا. وہ تربیت کیسے ہوئی؟ وہ تربیت کیسے ہوگی؟ ہم سب یہی, وہ تربیت کیسے ہوگی؟ تربیت اس طریقے سے ہوگی جس طرح خدا نے جو نظام بنا رکھا ہے, اس میں جو لوگ بھی اہل دانش ہیں, جن لوگوں کی بھی اللہ تعالیٰ نے برتر ذہنی صلاحیتیں دی ہیں, وہ اپنی سوسائٹی کے معلم بن کے کھڑے ہوں. سارے معاشروں میں ایسے ہی ہوتا ہے. افلاطون ایک بڑا معلم تھا. آپ کانسٹیٹیوشن کو شروع میں سیکولر قرار دینے کی سخت مخالفت کرتے ہیں کہ یہ جمہوری نہیں ہے, دوسری جانب آپ لوگوں کو ایرسٹوکریسی کی جانب سے تعلیم دینے کی حمایت کرتے ہیں. ہم سب کیوں؟ آپ لوگوں کو کسی نظریے کا پہلے کیوں پابند کرتے ہیں؟ یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ پابند کر رہے ہیں ایرسٹوکریسی کی تعلیم کا لوگوں کو, کہ پہلے وہ لوگوں کو تعلیم دیں اور پھر وہ انہیں منتخب کریں. پابند کرنے کے لفظ پر ذرا نظر ثانی کر لیجئے. پابند کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کیسے تعلیم دی جائے گی؟ تعلیم دینے کا کام فطری طریقوں سے ہو رہا ہوتا ہے. میں تعلیم دے رہا ہوں, آپ تعلیم دے رہے ہیں, ہمارے معاشرے میں بے شمار لوگ تعلیم دے رہے ہیں, صحافی تعلیم دے رہے ہیں, میڈیا کے لوگ تعلیم دے رہے ہیں, اساتذہ درسگاہوں میں تعلیم دے رہے ہیں. گجرانوالہ کے قریب ایک گاؤں ہے, اس میں کچھ لوگ رہتے ہیں جو صبح سے لے کر شام تک روزی روٹی کے چکروں میں پھنسے رہتے ہیں. انہیں پتہ نہیں ہے کہ اسلامی نظام کیا ہوتا ہے, انہیں یہ بھی نہیں پتہ سیکولرزم کیا ہوتا ہے, انہیں یہ پتہ نواز شریف ہوتا ہے, بے نظیر ہوتی ہے, دیٹس اٹ. ہم سب ان تک آپ اپنا میسج کیسے پہنچائیں گے, ان کے اندر کیسے وہ کیپیبلٹی آپ بلٹ ان کریں گے کہ وہ اپنا نمائندہ منتخب تھوڑا سا حسن ظن قائم کر لیجئے. میں دیہاتی آدمی, اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیہات میں لوگ کس طرح کی نظریاتی بحثیں کرتے ہیں, کیسی فطری وزڈم ان کے پاس ہوتی ہے, کس طرح دین و ایمان کے مسائل پر وہ گفتگو کرتے ہیں. ہماری سوسائٹی میں مسجد کا ادارہ صدیوں سے قائم ہے. میں ایک دیہات سے تعلق رکھنے والا آدمی, میں آپ کو بتاتا ہوں. اگر وہ اتنی وزڈم رکھتے ہوتے تو اس طرح کے لوگ منتخب کرتے ہیں. دیکھیے, بات یہ ہے, اس طرح کے لوگ جب آپ کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ہمارے حکمرانوں کو کیسا ہونا چاہیے اس کا ہم نے کوئی بہتر شعور لوگوں میں پیدا نہیں کیا. سوسائٹی کے اندر میں وہ بہتر شعور نہیں ہے, لیکن ان کے اندر وہ فوک وزڈم ہے جو صدیوں سے منتقل ہوتا ہے. شبہ ہی نہیں, وہ چیز بڑی قیمتی دولت ہے. آپ ان کو مزید ایجوکیٹ کریں گے, ان کی مزید کیسے ایجوکیٹ کریں گے؟ سوسائٹی میں خدا نے یہ بندوبست کر رکھا ہوا ہے. آپ ایسے لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں جو تعلیم کا بندوبست. ہمارے ہاں ہوا کیا ہے, ہمارے ہاں جو اچھے معلم خدا نے پیدا, اسکول لیول پر ان کی تعلیم کا کوئی بندوبست نہیں ہو سکتا ایسے. دیکھیے میری بات سنیں, سوسائٹی کئی سطحوں کے اوپر تعلیم کا بندوبست کرتی ہے. والدین اپنے بچوں کی تعلیم کا بندوبست کرتے ہیں. سب سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے. یہ تو آپ چانس کے اوپر جا رہے ہیں کہ جس بچے کے والدین اچھے تھے وہ اچھی تعلیم پا گیا. پورے سوال کا جواب سن لیں. پہلا مرحلہ والدین کی تعلیم کا ہے. اس کے بعد کون سے ایسے والدین ہیں کہ جو اپنے بچوں کو عمومی تعلیم نہیں دینا چاہتے, وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. اس کے بعد بے شمار آپ کے ہاں غیر رسمی ادارے وجود میں آ جاتے ہیں جو تعلیم کے لیے بہرحال لوگوں کو اسکولوں کا رخ کرنا پڑے گا جہاں ایک طبقاتی نظام قائم ہے, انگلش میڈیم, اردو میڈیم, مدرسہ. آپ رسمی کیوں کر لیتے ہیں؟ تعلیم غیر رسمی طور پر بھی ہو رہی ہے. ہم اس وقت غیر رسمی تعلیم کا اہتمام کر رہے ہیں. بچہ جب اسکول جائے گا تو وہ ٹیکسٹ بکس پڑھے گا, نصاب پڑھے گا, نصاب گورنمنٹ بنائے گی, گورنمنٹ کی اپنی
اپنی کچھ پالیسیز ہوتی ہیں, اس نے نیشنلزم انکلکیٹ کرنا ہوتا ہے, اس نے ریلیجس فرور انکلکیٹ کرنا ہوتا ہے, تو ہم سب وہ بہرحال اس کی کنڈیشننگ کر دے گا. جیسے سوویت یونین کیا کرتا تھا, نارتھ کوریا کیا کرتا ہے, کیوبا کیا کرتا ہے, کہ وہ بچوں کے اندر ایک خاص قسم کا پیٹریوٹزم, جس کو جو فلاسفرز ہوتے ہیں سیوڈو پیٹریوٹزم سے تعبیر کرتے ہیں, ان کے اندر انکلکیٹ کریں. یہ بڑی جعلی کنڈیشننگ ہوتی ہے ہم سے. دیکھیں میں آپ سے اور آپ اس کی حمایت کر رہے ہیں. نہیں, میں اس کی حمایت نہیں کر رہا. میرے نزدیک اس میں ایک نہایت متوازن نقطہ نظر جو انسانیت نے صدیوں سے سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ بچے کی جو پہلی 12 سال کی تعلیم ہے 18 سال کی عمر تک, یہ ہمیشہ سوسائٹی اسے دیتی ہے. مجھے آپ صرف یہ بتا دیں کہ پاکستان کو ہم کیس اسٹڈی کے طور پر لیتے ہیں, بھول جاتے ہیں مصر کو, سعودی عرب کو, بنگلہ دیش کو, ایران کو, ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں. ہم صرف یہاں اسلامی اصولوں کے مطابق ریاست عمل کرے, یہ کیسے ممکن ہے؟ جمہوری معاشرہ قائم کیجیے, لوگوں کو آپ اس کا موقع دیجئے کہ وہ اپنے حکمرانوں کا خود انتخاب کریں. جن ملکوں میں جمہوری اقدار مستحکم ہوئی ہیں وہاں بھی اسی طرح سے ہوا ہے. ریاست بھی اپنا کردار ادا کرتی ہے. ریاست کوئی چیز نہیں ہے, ریاست صرف سوسائٹی کا منظم اظہار ہے. جس طریقے سے ہر معاشرہ خاندان کی سطح پر اپنا اظہار کرتا ہے, اسی طریقے سے ریاست کی سطح پر فوج پیچھے ہو گئی, اب اس کے بعد کیا کریں گے؟ جمہوری معاشرے کو چلنے دیجیے, الیکشنز کروائیں گے ہم. الیکشن کروائیے جس کے آپ اندر لوگوں کو موقع دیجیے. یعنی آپ کو پاکستان کے اندر جو جمہوریت کا ایک رواج ہے, آپ کو اس کے اندر یہ پوٹینشیل نظر آتا ہے کہ وہ صحیح لوگوں کو منتخب کر سکتے؟ دیکھیے میرے نزدیک جمہوری عمل قرضے معاف کروانے, جمہوری عمل کو آپ چلنے دیجیے. جمہوریت اپنا احتساب خود کرتی ہے. جمہوریت کے تجربے سے انسان نے یہ سیکھا ہے کہ آپ ایک بار انتخابات ہونے انسانی تاریخ میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں, میں کسی ایک ملک کی تاریخ کی بات نہیں کر رہا, آج تک جمہوری طریقے سے کوئی بھی مذہبی نظام قائم نہیں ہو سکا آج تک. یہ آپ کیسے کہتے ہیں؟ مجھے ایک مثال دے جہاں ہوا ہوگا. میں تو یہ عرض کرتا ہوں کہ ساری دنیا میں ایسا ہی ہوا ہے. مذہبی نظام سے آپ کی کیا مراد ہے؟ یعنی ایک ایسی گورنمنٹ جو مذہب سے اپنے گائیڈنگ پرنسپلز کو اخذ کرتی ہو. یہ اس وقت جتنا بھی دنیا کے اندر جتنی بھی حکومتیں قائم ہیں ان کا کوئی نہ کوئی اخلاقی نظام ہوتا ہے. آپ اس میں مذہب کا لفظ ایک خاص معنی میں استعمال کرتے ہیں. یہ جو مسیحی ممالک ہیں, آپ دیکھیے کتنے ممالک ہیں جو آج بھی اسلامک ریپبلک کے نام سے اس وقت 4 ملک ہیں, پاکستان, افغانستان, ایران اور موریتانیہ, لیکن آج تک کوئی ایسا ملک نہیں گزرا میں تو آپ کو مغربی ممالک کہتا ہوں. میں تو اپنے مغربی ممالک مثلا انگلستان کی حکومت کو دیکھیے, خالص مسیحی حکومت ہے, خالص مسیحی حکومت ہے. وہاں کا حکمران سیپریشن ہے چرچ اور اسٹیٹ. وہاں کا جو حکمران ہے وہ جس طریقے سے مملکت کا سربراہ ہے اسی طرح چرچ کا. یعنی آپ جسٹیفیکیشن دے رہے ہیں؟ نہیں, میں تو آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جمہوری معاشروں کے اندر بھی مذہبی اقدار اسی طرح قائم ہوتی ہیں. آپ آج ہاؤس آف لارڈز میں داخل ہوں برطانیہ میں, آج بھی آپ کو ملکہ برطانیہ یا برطانیہ کے بادشاہ کے دائیں ہاتھ جو نشست ملتی ہے وہ بشپ آف کینٹربری کی ہوتی ہے. تو مذہبی افکار, مذہبی خیالات, مذہبی روایات کسی سوسائٹی کا حصہ ہیں. اس کا ظہور ایک جمہوری معاشرے میں فطری طریقے پہ ہوتا ہے. ہم اصل میں غیر فطری طریقے سے معاشرے کو پابند کرنا چاہتے ہیں. اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں ایک جمہوری معاشرہ قائم کرنے دیجئے. جمہوری معاشرے میں عوام کا شعور آپ سے بیدار ہوتا ہے. جمہوری معاشرہ کیسے قائم ہوگا اور آیا اسلام میں جمہوریت ہے کہ نہیں, اس نقطے پر ناظرین ہم گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے, لیکن اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آپ پوچھیے. جی صاحب, آپ نے جو اسلامی نظام کے حوالے سے بات کی, چلیں ہم آپ کے کہنے پہ نظام کی انٹرپریٹیشن ہٹا ہی دیتے ہیں. تو جب اسلام کو ہم کمپلیٹ کوڈ آف لائف کہتے ہیں تو اس میں ہمارے پاس اس کی عملی مثالیں جو ہیں صحابہ کرام کی زندگی میں ہیں. صدیق اکبر کا دور اگر دیکھیں نظام کے حوالے سے تو وہ ایک سلیکشن تھی. اس کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ نامینیشن تھی. اس کے بعد حضرت علی کا اس طرح ریفرینڈم ہوا. عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا الیکٹوریل کالج نے اس کا فیصلہ کیا. تو ان لوگوں نے کیا پورا نظام اسلام ہمارے سامنے پیش نہیں کیا جس میں ساری چیزیں تھیں؟ اس کے اندر عدل و انصاف بھی تھا, قضاء کا معاملہ بھی تھا, سیکیورٹی بھی تھی, اور تمام زندگی کے شعبجات بھی تھے. وہ چیزیں جن کا تعلق مسلمان معاشرے کے اندرونی نظم سے ہے, اس میں قرآن مجید کی ہدایت یہ ہے کہ امرہم شورا بینہم. مسلمانوں کا نظم اجتماعی ان کے باہمی مشورے پر قائم ہوگا, ان کی رائے پر قائم ہوگا. خلفائے راشدین نے بھی اسی اصول کو اپنے زمانے کے حالات کے لحاظ سے روبہ عمل کیا تھا. کبھی بھی آپ کسی اصول کو حالات اور تمدنی تقاضوں سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے. آپ جب امرہم شورا بینہم کے اصول پر ایک قبائلی معاشرے میں عمل کریں گے تو ایک اور نظام وجود میں آئے گا. جب آپ اس کو آج کے معاشرے میں روبہ عمل کریں گے تو ایک اور چیز وجود میں آئے گی. ایسے ہی ہو سکتا ہے 200 سال بعد ایک بالکل دوسرے طریقے سے وجود پذیر ہو جائے یہ چیز. یہ جو نظام حیات یا کامل نظام حیات کی آپ تعبیر اختیار کرتے ہیں, یہ بھی کوئی قرآن و حدیث کی تعبیر نہیں ہے, دور جدید کی تعبیر ہے. خلفائے راشدین ہوں یا آج کے لوگ ہوں, ایک چیز ہے اسلام
کی دی ہوئی باتیں وہ تو صرف وہ ہوں گی جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کر دی ہیں۔ ان کی روشنی میں جب مسلمان معاشرہ اپنے لیے قانون سازی کرے گا تو اس سے نظام وجود میں آنے شروع ہو جائیں گے۔ آج بھی ایسے ہی ہوگا۔ مثال کے طور پر دیکھیے کہ امرہم شورا بینہم کے تحت جب ہم ایک نظام بنانے بیٹھتے ہیں تو ہمیں بے شمار فیصلے کرنے ہوتے ہیں، پارلیمانی ہوگا، صدارتی ہوگا، صدر اور وزیر اعظم کے اختیارات کیا ہوں گے، کورٹس کیسے کام کریں گی، یہ بے شمار سوالات ہیں جن کے ہم جواب دیں گے۔ یہ ہم کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں کسی نظام کے اندر اپنے حصے کو فراموش نہیں کرنا چاہیے۔ تو میں یہ فرق آپ کو بتا رہا ہوں کہ اسلام ایک قانون دیتا ہے، اس قانون کو سامنے رکھ کر مسلمان معاشرہ قانون سازی بھی کرتا ہے اور اپنے لیے نظام بھی بناتا ہے۔ جی آپ پوچھیے۔ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی نظام ہم نے لاگو کرنا ہے تو نظام اور قانون سازی کا جو تعلق ہے وہ یہ ہے کہ نظام لازمی طور پہ قانون سازی کے سارے پیرامیٹرز، سارا فریم ورک آپ کو دے گا۔ اگر اسلام نظام نہیں ہے تو پھر قانون سازی اس کی بیس پہ کیوں کی جائے؟ تو اس طرح ہم پیرالل سسٹم کریٹ کرتے ہیں جس طرح یہاں پہ یہ جو آپ نے مقدمہ قائم کیا، یہ کیا مقدمہ ہے؟ یعنی جب تک کسی جگہ کسی نظام کا فیصلہ نہ کر لیا جائے قانون سازی نہیں ہوتی۔ قانون سازی اس مجرد اصول پر ہوتی ہے۔ میں نے یہ نہیں کہا مثلا اس وقت پاکستان میں کون سا نظام ہے؟ کہتے ہیں لازمن ہوگا۔ پاکستان میں فیوڈلزم ہے، پاکستان میں ارسٹوکریسی ہے، پاکستان میں کیا ہے، کلائنٹ سٹیٹ ہے، مطلب سب کچھ موجود ہے۔ اس کے باوجود یہ جتنے لوگ بھی پاکستان میں بستے ہیں ان کی بہت بڑی اکثریت مسلمان ہے۔ جب یہ پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں تو قانون سازی کرنے لگتے ہیں۔ فیوڈلزم کی کون سی چیز ہے کہ جو ان کو قانون سازی سے روکتی ہے؟ ابھی آپ دیکھیے، آج سے چند ہفتے پہلے آپ نے پورے ملک میں ایک سروے کرایا، لوگوں سے پوچھا کیا آپ شریعت چاہتے ہیں؟ 81% لوگوں نے کہا کہ ہم شریعت چاہتے ہیں۔ شریعہ کی 1001 انٹرپریٹیشنز ہیں۔ شریعہ بہترین نظام ہے، بہترین نظام کا آپ نے ویژن دے دیا، نہ کچھ قانون سازی کی، نہ کچھ بتایا، اور نہ ہو سکتی تھی۔ ہوئی ہے تو ضیاء الحق کی فارم ہی کر سکتے تھے آپ، اس کے علاوہ کوئی چارہ تھا ہی نہیں۔ اگر لوگ کہہ رہے ہیں شریعہ چاہیے تو شریعہ سے ان کی مراد یہ نہیں ہوتی کہ یہ مطلب اس طرح نماز پہ پڑھوں گا تو میں بہت اچھا ہو جاؤں گا۔ نماز تو وہ پڑھ ہی سکتے ہیں، انہیں تو روٹی کپڑا مکان چاہیے، جو کسی صورت آپ کی کسی شریعہ کی انٹرپریٹیشن میں فی الحال ممکن نہیں ہے۔ جو ارسٹوکریسی کی دو چیزوں کو ملا دیا آپ نے، روٹی کپڑا مکان بھی انسان کی ضرورت ہے، امن بھی انسان کی ضرورت ہے، عدل بھی انسان کی ضرورت ہے، اور اسی طرح وہ ایک مذہبی وجود بھی ہے۔ رامدی صاحب، وہ نظام جو الوہی نظریات کی بنیاد پہ، جس کی بنیاد ہی الوہی نظریات پہ ہو، خدا، رسول، فرشتے، پیغمبر، ٹھیک ہے، اس میں یہ ساری سیکنڈری چیزیں ہوتی ہیں۔ یہ جو مادی چیزیں ہیں، روٹی کپڑا مکان، اور لوگ جو ہیں وہ ان سے زیادہ انٹرسٹ رکھ رہے ہوتے ہیں۔ کس نے کہا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ میرا ایک نظریاتی وجود ہے۔ صاحب پانچ بنیادی ہیں نا اسلام کے، نماز، روزہ، حج، بھی گزارش سن لیجیے، میرا ایک نظریاتی وجود ہے، وہ بھی اپنا ظہور کرے گا۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے کچھ جبلتوں کا پابند کیا، وہ بھی اپنا ظہور کریں گی۔ سوسائٹی کو آپ سوسائٹی کے طور پر دیکھیے، آپ کو اگر حق حاصل ہے کہ آپ سوشلزم پر ایک لیکچر دیں سوسائٹی کو، آپ کمیونزم پر ایک لیکچر دیں سوسائٹی کو، تو مجھے بھی حق حاصل ہے کہ میں خدا کا دین بیان کروں۔ میں کے خلاف بات نہیں کر رہا ہوں، مجھے بھی حق حاصل ہے میں خدا کا دین بیان کروں۔ معاشرے کو فیصلہ کرنے دیں۔ آپ خدا کا دین بیان نہیں کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ وہ ایشوز جو کہ ایک ماں باپ طبیعیاتی تصورات سے ریلیٹڈ ہیں ان کی بنیاد پہ ہم کنسنسس کریٹ کریں، جو کہ ممکن ہی نہیں ہے۔ کنسنسس ہوتا ہے مادی ایشوز پہ، میٹیریل ایشوز پہ۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ آپ کے ملک کے اندر آج تک جتنے کنسنسس ہوئے اسی اصول پر ہوئے ہیں۔ آپ یہ دیکھیے، آپ کی پارلیمنٹ کے اندر ذوالفقار علی بھٹو صاحب کے زمانے میں جتنی قانون سازی ہوئی وہ ایک منتخب حکمران تھے، اور جو بعد میں ضیاء نے اوور رول کیا اس کی جو حمایت کی گئی اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ؟ کیجیے گا، وہ بات کا مسئلہ نا، پارلیمنٹ میں جو قانون سازی ہوئی وہ قانون سازی خالص مذہبی معاملات پر ہوئی ہے۔ نہیں، جمہوریت اور پارلیمنٹ اور اس کے بیسک رائٹس، مثالیں دیتا ہوں آپ کو۔ بیسک رائٹس، فنڈامنٹل زمانے میں پاکستان یہ اسلامی چیزیں نہیں ہیں۔ میری گزارش سنیے، ان کے زمانے میں پاکستان کا آئین بنایا گیا کہ کیا اس آئین میں صرف روٹی کپڑا مکان لکھا ہوا ہے؟ نہیں، اس آئین میں یہ نہیں لکھا، اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ پریزیڈنٹ مسلمان ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ یہ مولویوں کو خوش کرنے کے لیے یہ رکھا گیا، لکھا ہوا ہے کہ کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں، یہ بھی لکھا ہوا ہے اس میں، یہ بھی لکھا ہوا ہے۔ میں اسی لیے کہہ رہا ہوں کہ معاشرہ ایک ہول ہوتا ہے، اس کے اندر لوگ رامدی صاحب، مسئلہ تو تب پیدا ہوا کہ یہ لکھنے کے باوجود بھی ضرورت محسوس ہوئی کہ شریعہ کا نیا فریم ورک لایا جائے ضیاء الحق کی فارم میں۔ ضیاء الحق صاحب نے آ کے اس قانون کو پامال کیا، انہوں نے اس آئین کو توڑا، انہوں نے غیر جمہوری اقدام تو شریعہ کی لمٹ کیا ہے؟ آپ جمہوری معاشرہ دیں، ہمارے جمہوری معاشرے کو کام کرنے دیں۔ ہم تو آپ سے یہ مطالبہ نہیں کر رہے ہیں کہ آپ جمہوریت کو پامال کر کے کوئی قانون نافذ کر دیں، ہم کہتے ہیں ہمیں عوام کے پاس جانے دیں، ہمیں اپنے پاکستان رامدی صاحب، میں جمہوریت کے خلاف نہیں ہوں، آپ جمہوریت کی ایڈوکیسی کرتے ہیں۔ میرا پوائنٹ یہ ہے کہ جمہوریت میں ایشوز ہوتے ہیں جن کے اوپر مختلف انٹرسٹ گروپس آپس میں کمپیٹ کرتے ہیں۔ میں کہتا ہوں وہ ایشوز جو ہیں وہ الوہی نہیں ہونے چاہیے، میٹا فزیکل نہیں ہونے چاہیے، وہ میٹیریل ریئلٹیز ہونی چاہیے۔ آپ کو کیا حق حاصل ہے کہ آپ اس بارے میں فیصلہ کریں؟ رامدی صاحب، یہ سوسائٹی کو فیصلہ کرنا ہے۔ بات یہ ہو رہی ہے، یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیکب آباد کے عوام اپنے علاقے میں سڑک بننی چاہیے، سارے اس پر متفق ہو جائیں گے، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، یہودی ہو، کافر ہوں،
یا کسی بھی سیکٹ سے تعلق رکھتے ہوں، ان کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ فیصلوں کی اور پالیسیز کی بنیاد مادی چیزوں سے ہٹ کر مابعد الطبیعتی چیزوں پر رکھیں گے نا تو نزاع پیدا ہوگا. مثلا میں ایک بڑا نازک سوال آپ سے کرتا ہوں. اس وقت پورے ملک کی زندگی خطرے میں پڑی ہوئی تھی، اس میں ہمیں ایک اقدام کرنا تھا. وہ اقدام یہ تھا کہ اگر ہم فوجی کارروائی کریں یا نہ کریں. اتفاق کرا لیا آپ نے اس پر؟ یعنی کہ مذہبی کے معاملے میں یہ سوال کیوں پیدا ہو جاتا ہے؟ کارروائی کی ساری پاکستانی عوام حمایت کرتے ہیں. نہیں، میں یہ کہتا ہوں آپ نے اتفاق کرا لیا؟ نہیں ہوا نا. حکومت کو اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ کرنا پڑا، وہ اقدام کر رہی ہے. یعنی مجھے یہ بتائیے، میں نے تو نہیں کہا اتفاق کرا لیا، میں یہ کہتا ہوں نہیں ہوا نا. اس کے بعد آپ سڑکوں کی مثال کیوں دیتے ہیں؟ ایک نظریاتی مسئلہ پیدا ہوا، اس میں اختلاف موجود ہے. اس وقت بھی ملک کی بعض مقتدر جماعتیں اس سے اختلاف کر رہی ہیں اور ہم انسانی جانوں کے خلاف ایک اقدام کر رہے ہیں. ہم صاحب بار بار آپ جمہوریت کی بات کر رہے ہیں کہ اسلام ایک جمہوری نظام کی ایڈوکیسی کرتا ہے. ہم صاحب یہ بھی ایک بڑا کڑوا سچ ہے کہ مسلمانوں کا جو دوسرا بڑا فرقہ ہے اس میں نظام حکومت کا انتخاب جمہوری نہیں موروثی طریقے سے ہوتا ہے. آپ ان کو کیسے ایکسکلوڈ کر سکتے ہیں پاپولیشن سے؟ ضرورت ہے میں اپنا نقطہ نظر پیش کروں گا. انہیں بھی اس کا مطلب ہے پھر جو بھی حکومت قائم ہوگی وہ جہاں مائنورٹی میں ہوں گے ان کا پاپولر کنسنسس اس میں شامل نہیں ہوگا. بات یہ ہے کہ مجھے تو جمہوریت کو بتانا بھی ہے، اس کی تعلیم بھی دینی ہے، لوگوں کو اس کا قائل بھی کرنا ہے. جس چیز کو آپ جمہوریت سمجھتے ہیں وہ اس کو جمہوریت نہیں سمجھتے، وہ اس کو کفر سے تعبیر کرتے ہیں. جمہوریت کو سب لوگ جانتے ہیں کہ وہ کیا چیز ہوتی ہے. ان کا نقطہ نظر جن کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں یہ ہے کہ مسلمانوں کے حکمران کو مامور من اللہ ہونا چاہیے. یہ ایک علمی رائے ہے، اس کے اوپر گفتگو کریں گے، جو سوسائٹی کی اکثریت کا نقطہ نظر ہوگا نافذ ہو جائے گا. حامدی صاحب یہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. جی آپ پوچھئے. میرا کویسچن یہ ہے کہ اگر ہم چلے جائیں 1949 میں اور اسلام جو پاکستان پہلی ہماری ریزولوشن وچ واز پاس ان 1949 اور جس کو ہمارے کانسٹیٹیوشن کا حصہ بنا دیا گیا. آپ نے پارلیمنٹ کی بھی بات کی، اس کے زندہ ہونے کی، ساری چیزوں کو کنیکٹ کرتے ہوئے بات کر رہی ہوں کہ پارلیمنٹ میں جو اس وقت لوگ ہیں جو لیجسلیشن کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور جو لیجسلیچرز ہیں اور جنہوں نے لیجسلیشن اکارڈنگ ٹو دا انجنکشنز آف اسلام اینڈ قرآن کرنی ہے، کیا وہ مجتہدین ہیں؟ اگر ہم جوڈیشری کی بات کریں تو آج تک ہم لوگ برٹن انہیریٹڈ لاز اس وقت پاکستان میں امپلیمنٹ کیے ہوئے ہیں. اس میں آپ کو ایگزامپلس اگر دینا چاہوں تو ایک آپ ایگزامپل لے لیں کہ اگر ہم بات کریں مسلم فیملی لاز آرڈیننس کی، جس کے ساتھ ہم ورڈ مسلم لگاتے ہیں، کہ وہاں پر بھی جب بات آتی ہے انہیریٹنس کی اور دادا کی جو وراثت ہے وہ پوتے تک کیسے جائے گی، یہاں پر ہمارے MFLO میں دیٹ از ناٹ اکارڈنگ ٹو اسلامک انجنکشنز. تو یہ میرا بائی کویسچن آئی وانٹ ٹو کمپلیٹ اٹ. کیسے ممکن ہوگا جب آپ کے تینوں ڈویژنز آر ناٹ اکارڈنگ ٹو اسلام، لیجسلیشن نہیں ہے، تو کیوں کر نظام ممکن ہے؟ دیکھیے آپ نے جو سوال کیا نا کہ مجتہدین بیٹھے ہوئے ہیں، مجتہدین کسی پارلیمنٹ میں نہیں ہوتے. جو عام قانون سازی ہو رہی ہوتی ہے اس میں بھی قانون کے ماہرین نہیں بیٹھے ہوئے ہوتے. سوسائٹی میں مجتہدین موجود ہوتے ہیں، وہ اپنی آرا دیتے ہیں. معاشرے میں تو ہم بات کرتے ہیں اسلامی نظام کیسے آئے گا؟ آپ نے سوال کیا، میرا جواب نہیں، آپ کسی بات سے میں آپ کے ایک نقطے کا جواب دے دوں گا اگر آپ مجھے اجازت دیں گی تو. دیکھیے بات یہ ہے کہ جس وقت کسی سوسائٹی کا آپ جائزہ لیتے ہیں تو اس کے اندر مجتہدین پیدا ہوتے رہتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر بھی ایسے اہل علم موجود ہیں جو اسلامی علوم کے ماہرین ہیں، وہ اپنی آراء دے رہے ہیں، اپنا نقطہ نظر بیان کر رہے ہیں. پھر آج ہی نہیں 14 صدیوں کی تاریخ ہمارے پاس ہے، اس میں بڑے جلیل القدر مجتہدین پیدا ہوئے ہیں، ان کی آراء بھی ہمارے پاس موجود ہے. جب پارلیمنٹ میں کوئی مسئلہ زیر بحث آئے گا تو یہ ساری آراء پارلیمنٹ کے سامنے آئیں گی. جس طرح فرد اپنے لیے انتخاب کرتا ہے کہ اسے امام ابو حنیفہ کی رائے ماننی ہے، شافعی کی رائے ماننی ہے، آپ نے بھی یقیناً اپنی زندگی کے لیے یہی انتخاب کیا ہوگا. تمام مسلمان کرتے ہیں. تو جب انفرادی زندگی میں مجھ کو یہ حق حاصل ہے کہ میں کسی مجتہد کی رائے کو، کسی صاحب علم کی رائے کو اختیار کر لوں، تو مجھے اجتماعی طور پر بھی حق حاصل ہے. اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے مجھے اپنے سارے نکات پر گفتگو کر لینے دیجئے. اتنی عقل اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو دی ہوئی ہے کہ وہ اپنے لیے ایک صحیح بات کا انتخاب کر لے. ہر آدمی مجتہد نہیں ہوتا، ہر آدمی ماہر قانون نہیں ہوتا، ہر آدمی سائنسدان بھی نہیں ہوتا. ہماری پارلیمنٹ کو طبی معاملات میں بھی قانون سازی کرنی ہوتی ہے. کیا شرط لگائی جائے گی کہ سارے ڈاکٹر ہونے چاہیے وہاں؟ نہیں. ماہرین ابھی اس ٹاپک ہے، اس دور میں اسلامی نظام کی بات ہو رہی ہے. اگر آپ انٹرنیشنل سیناریو بھی دیکھیں، امت مسلمہ کے حالات بھی دیکھیں، تو اس وقت جو ملٹی سیکٹیرین سوسائٹی ہے پاکستان کی، اگر بات ٹائٹل ہے کیسے ممکن ہے، تو اس وقت جو ملٹی سیکٹیرین سوسائٹی ہے یہ کیسے ایگریڈ ہوں گے اور کیسے ایک متفقہ قانون سازی عمل میں لائی جائے گی؟ آپ نے ایک لفظ استعمال کیا متفقہ. آپ جمہوری اصول کو مانیں، لوگوں کو بحث کرنے دیں، اپنی رائے بیان کرنے دیں. نظام کے لیے لفظ متفقہ میں نے یوز کیا. اس کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. نظام کیسے
امپلیمنٹ. اس وقت میں صرف نظام کا کی لفظ بات آپ کر رہی بول رہی ہوں. ہیں، میں نہیں بولا. میرے نزدیک پارلیمنٹ کو آپ آزادانہ موقع دیجئے قانون سازی کا. معاشرے کو میری گزارش سن لیجئے، آپ نے سوال کیا ہے تو میرا جواب بھی سن لیجئے. پوری سوسائٹی کو موقع دیجئے کہ وہ جن چیزوں کے بارے میں قانون سازی کرنا چاہتی ہے کرے. آپ نے مسلم فیملی لا آرڈیننس کا ذکر کیا. آپ کے نزدیک اس میں ایک شک ایسی ہے جو خلاف اسلام ہے. سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں. جب سوسائٹی کو آپ ایجوکیٹ کریں گی اس کے نتیجے میں ماہرین قانون بھی ایجوکیٹ ہوں گے، اس کے نتیجے میں ہماری سیاسی جماعتیں بھی ایجوکیٹ ہوں گی، اس کے نتیجے میں ہماری صحافت بھی ایجوکیٹ ہوگی. بالکل. اس آپ کا کی ظہور گفتگو آہستہ سے ہی آہستہ ایک آپ کی کوشچن پارلیمنٹ ارائز میں ہو ہوتا ہے، آپ کی گفتگو سے ہی کوشچن ارائز ہوتا ہے کہ جمہوری معاشرہ، then what is the difference between democracy and Islamic democracy? اسلامی جمہوریہ پاکستان ہم کیوں یوز کرتے ہیں؟ یہ تو ان سے پوچھئے جنہوں نے یہ لفظ اختیار کیا ہے. میں تو اپنا نقطہ نظر آپ سے بیان کر رہا ہوں کہ خدا کے لیے اس معاشرے کو ایک جمہوری معاشرہ بننے دیجئے. لوگوں کو فیصلہ کرنے دیجئے کہ ان کو قانون سازی کس اصول پر کرنی ہے. ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم اپنی سوسائٹی کو ایجوکیٹ کریں. میرے نزدیک دو نکات ہیں جس کے اوپر سوسائٹی کی صلاح و فلاح قائم ہے. سوسائٹی میں آزادانہ بحث ہونے دیجئے، لوگوں کو شائستگی کے ساتھ ایجوکیٹ ہونے دیجئے، اور پھر اس کے بعد معاشرہ جتنا مسلمان ہوتا ہے اتنا ہی اس کا ظہور پارلیمنٹ کے ذریعے سے ہو جاتا ہے. میرے نزدیک ہم مسلمانوں کی بڑی غلطی یہ ہے کہ ہم معاشرے سے زیادہ ریاست کو مسلمان کرنا چاہتے ہیں. بات یہ کہ معاشرے کو آپ جتنا مسلمان کریں گے، جتنی اس کی تعلیم دیں گے، جتنی تربیت کریں گے، اسی کا ظہور آہستہ آہستہ ہوتا چلا جائے. اسلامی جمہوریہ ہوگا. آپ اسلامی جمہوریہ کیوں کہتے ہیں؟ دیکھیے بات یہ المملکۃ العربیہ سعودیہ ہے، سعودی عرب کی حکومت، اس کے نام میں کوئی اسلام کا لفظ داخل نہیں. ہم اصل میں ناموں کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. میرے نزدیک آپ کا معاشرہ مسلمان معاشرہ ہے. مسلمان معاشرے کے جو عقائد ہوں گے، جو نظریات ہوں گے، آپ ایک جمہوری معاشرہ قائم ہونے دیجئے. وہ آپ سے آپ پارلیمنٹ اور ریاست کی سطح پہ ظہور صاحب یہاں سے ہم گفتگو کا سلسلہ آگے بڑھائیں گے، لیکن ناظرین اس سے پہلے وقت ہوا ایک بریک کا. حاضر ہوتے ہیں بریک کے بعد. بریک کے بعد خوش آمدید. ہم سب بات ہو رہی تھی جمہوریت اور مذہب کے تعلق کی. ہم سب فرض کیجئے پارلیمنٹ میں ایک بل پاس ہوتا ہے کہ ایک ملک کی خواتین کو، مسلمان خواتین کو سر پہ دوپٹہ لینا چاہیے یا چہرے کو ڈھانپنا چاہیے کہ نہیں. سعودی عرب میں ایک الگ لا ہے، ایران میں ایک الگ لا ہے. تو ہم سب آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس کے اوپر جو بھی لا بنے کہ نقاب لینا چاہیے یا نہیں لینا چاہیے، کیا اس کے اوپر سارے مسلمان متفق ہوں گے؟ یہ پارلیمنٹ کے دائرہ کار کی چیز ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے بالکل واضح ایران نے بھی غلط کیا اور سعودی عرب نے بھی غلط کیا. قرآن مجید نے بالکل واضح طور پر بتا دیا کہ کن معاملات میں آپ قانون سازی کر سکتے ہیں، کن یہ تبلیغ تلقین کی چیز ہے. یعنی ایران نے بھی غلط کیا اور سعودی عرب نے بھی غلط کیا کہ اس کے اوپر لیجسلیشن کی گئی ہے. میں اسلام بیان کر رہا ہوں. تعلیم دینے کی چیز ہے، تربیت دینے کی چیز ہے. اس کے لیے ہمیں سوسائٹی کو مخاطب کرنا چاہیے. قانون سازی کی چیز ہی نہیں ہے. اسلام میں ہی نہیں بلکہ دنیا کے سارے معاملات میں یہ بات طے کرنا پڑتی ہے پہلے کہ اسٹیٹ کی مداخلت کن چیزوں میں ہوگی. اور یہ کون طے کرے گا؟ قرآن مجید نے طے کر دیا ہے، یہ بتا دیا کہ کن معاملات میں ہوگی. اس کے بارے میں اگر تو کسی جو علماء ان معاملات میں اسٹیٹ کی مداخلت کو جائز قرار دیتے ہیں ان کا قرآنی فہم آپ سے کریں گے، ان سے بات کریں گے، ان کے سامنے دلائل رکھیں گے. کیسے آمادہ کریں گے؟ آمادہ کرنے کی بھی کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم اپنے دلائل دیں گے، عوام فیصلہ کر دیں گے. جمہوریت اسی چیز کا نام ہے. جمہوری معاشرے میں آپ بی اے کے یا ایم اے کے پرچے جانچے جاتے ہیں نا ہم سب، تو ان پرچوں کو عوام کے پاس نہیں بھیجا جاتا، ان کو پروفیسرز کے پاس بھیجا جاتا ہے. عوام جمہوریت کی بنیاد پہ فیصلہ نہیں کرتی کہ اس کو فرسٹ لے اور اس کو سیکنڈ لے. وہ دیکھتے ہیں کہ اس کی کوالٹی کیا ہے اور اس کو عوام نہیں پروفیسر جج کرتا ہے. آپ نے دو باتوں کو الگ الگ کر دیا. دیکھیے بات ایک قانون سازی کرنا پارلیمنٹ کا کام ہے اور پرچے دینا اور پرچے لینا یہ ممتحنوں کا کام ہے. یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے آپ کہیں کہ بیوروکریسی بھی اب منتخب ہونی چاہیے. کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے اندر اہلیت کی بنیاد پر بالکل الگ نظام بنانا پڑتا ہے. ایسا نہیں کیا جا سکتا کہ لوگوں کو ایم اے اور بی اے کی ڈگری دینے کے لیے باقاعدہ ریفرنڈم کرایا جائے. اس وقت زیر بحث سیاست. یعنی آپ جاہل عوام کو شریعت کے اوپر قانون سازی کا اختیار دینے کی حمایت کرتے ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جاہل عوام آپ کن کو کہتے ہیں اور عوام کی اس طرح کیوں توہین کرتے ہیں؟ یہ مسلمان عوام ہے. یہ تو پبلک سینٹیمنٹ جیتنے کی کوشش کر رہے ہیں. بہرحال ان کو وہ کچھ نہیں پتا جو آپ کو پتا. معاف کیجیے گا، میں ایک بالکل اصول کی بات کر رہا ہوں. مسلمان عوام ہے جن کو فیصلہ کرنا ہے. آپ اس وقت جو گفتگو کر رہے ہیں کن کو مخاطب کر کے کر رہے ہیں؟ مجھے بتا دیجیے. انہی عوام کو مخاطب کر نہیں آپ یہاں پھر ایک خلط مبس کر رہے ہیں کہ اسلام جیسے کوئی مونولیتھک اینٹی ہے. مسلمانوں کے اندر اتنی سٹارک ڈویژنز ہیں، ان کے اندر وہابی ہیں. میرے اور آپ کے درمیان مختلف چیزوں میں اختلاف نہیں ہو رہا. اس اختلاف کو اگر آپ لوگوں کے سامنے رکھیں گے تو کس کے سامنے رکھیں گے؟ پھر تو ہمیں چاہیے کسی کمرے میں بیٹھیں اور وہاں پر کچھ 1430 سال سے آج تک ہم یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ اسلامی نظام کیسے قائم ہوگا. 1430 سال سے مسلمان جس چیز کو درست سمجھتے رہے ہیں اس کے مطابق اپنا نظام چلاتے رہے ہیں. آج کے زمانے میں ہم کو حق حاصل ہے کہ ہم جائزہ لیں، اپنی قوم کی تربیت کریں، اہل علم اپنی رائے اس کے سامنے پیش کریں. اس وقت ہمارے ملک کے اندر چیف جسٹس کا مسئلہ ہوا، ہم نے عوام کو تربیت دی، انہی عوام کی طرف رجوع کیا. انہوں نے آ کے ویسے این آر او کو نہیں چھیڑا.
देखिए बात यह है कि उन्होंने नहीं छेड़ा, जिसके लिए अवाम ने उनका साथ दिया था। पता नहीं क्या बात है। माफ़ कीजिएगा, उन्होंने नहीं छेड़ा। अवाम को मौका है कि 5 साल के बाद उनका एहतसाब करें। आप डेमोक्रेटिक सोसाइटी के अंदर ये क्यों चाहते हैं कि आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए, मेरी ख्वाहिश पूरी हो जाए? डेमोक्रेटिक माशरा इस चीज़ का नाम है कि हम अपनी बात कहें, शाइस्तगी और तहजीब के साथ लोगों तक बात पहुँचाएँ, कौम को एजुकेट करने की कोशिश करें। कौम फैसला कर लेगी। और मैं आपसे अर्ज़ करूं, मैं आपसे 100% कौमी सतह पर फैसले होते हैं, कौमी सतह पर फैसलों के लिए अवाम को एजुकेट करना बहुत ज़रूरी होता है। मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ कि वो एजुकेशन कैसे जाएगी? जैसे आप इस वक्त कर रहे हैं, जैसे मैं इस वक्त कर रहा हूँ। जिस तरह मैं तो हो सकता है एक मखसूस नुक्ता नज़र का हामी हूँ, आप भी हो सकता है कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ये अवाम फैसला कर ले, आप लोगों को इन्फ्लुएंस करेंगे। नहीं, देखिए इन्फ्लुएंस क्यों कहते हैं? एजुकेशन इन्फ्लुएंस नहीं होता। एजुकेशन का मतलब है मैंने दलाइल के साथ अपनी बात बयान की है, एक एक मस्जिद में एक आलिम अपने दलाइल पेश कर रहा है, किताबें लिखी जा रही हैं। एक बात पूछता हूं, मेरी गुजारिश सुन ले, तसनीफात हो रही हैं, किताबें लिखी जा रही हैं, पढ़ाया जा रहा है, तालीम दी जा रही है। एजुकेशन को आप इन्फ्लुएंस करना क्यों कहते हैं? एजुकेशन नाम है इस चीज़ का। स्टेट स्कूलों में से आप इस्लामियत की किताबें निकाल दें। ये बात ये है, स्कूलों के अंदर आप बच्चों को तालीम देते हैं, उसकी मुख्तलिफ सतहें होती हैं। एक सतह वो होती है जिसके अंदर सोसाइटी अपना नुक्ता नज़र बयान करती है, एक सतह वो होती है जिसमें लोगों को तनकीद का मौका दिया जाता है। हर चीज़ अपने वक्त पर हो जाती है। एक माशरे में रहते हुए, एक इस्लामी मुल्क पाकिस्तान में रहते हुए, जब लोग इस्लामियात की एक टेक्स्ट बुक पर मुत्तफिक नहीं हो सकते, तो वो किस तरह शरीयत की बुनियाद पर गवर्नमेंट के ऊपर? फिर बड़ी माजरत के साथ अर्ज करूँगा, लफ्ज़ मुत्तफिक क्या चीज़ है? हमें जब भी कोई काम करना होगा जमहूरी तरीके से अक्सरियत की राय नाफिज हो जाएगी, बाकी लोगों को हक हासिल, अपना नुक्ता नज़र बयान करें, लोगों को कायल करें। यानी आप फैसले करने के बारे में बात तो फिर जैसे ही मजहब की बात, जमहूरियत की राय नाफिज होनी चाहिए, भले वो गलत हो भले वो सही हो। इसमें क्या शक है? देखिए बात ये लोगों को फैसला करना है। मेरे नज़दीक एक चीज़ का फैसला किधर गया? इक़्तिदार आला खुदा के पास है या अवाम के पास? नहीं, माफ़ कीजिएगा, इक़्तिदार आला एक और चीज़ है और खुदा ताला के हुक्म की इंटरप्रिटेशन एक दूसरी चीज़, जिस पर कोई मुत्तफिक नहीं है। नहीं, ये हम सब ने मान लिया कि हमारा परवरदिगार हमें हुक्म देता है। ये मान लेने के बाद अब उसने जो हुक्म दिया हम इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी समझने की कोशिश कर रही है। इख्तलाफ राय होगा, ये इख्तलाफ राय मजहबी मामलात में भी होता है, साइंसी मामलात में भी होता है, समाजी मामलात में भी होता है। अक्सरियत की राय नाफिज हो जाएगी। इख्तलाफ राय फिरका वारियत का बायस नहीं बनता। नहीं, फिरका वारियत का बायस उस वक्त ये नहीं बनेगा जिस वक्त पार्लियामेंट को आप फैसला करने का हक देंगे, क्योंकि हमने सदियों से पार्लियामेंट को फैसला करने का हक नहीं दिया, इसीलिए फिरका वारियत भी पैदा हो रही है। गांधी साहब, यहाँ पे आज की गुफ्तगू को अगले प्रोग्राम तक मौकूफ़ करते हैं। नाज़रीन, हमारी आज की बहस का मकसद उन नज़रियाती और अमली मसाइल का जायज़ा लेना था जो एक इस्लामी निज़ाम के क़याम की राह में रुकावट हैं। जमी हुई बर्फ़ को पिघलाने के लिए जैसे आग का एक शोला ही काफ़ी होता है, वैसे ही सोच की एक ज़कन मुसलमानों को उस ख्वाब गफलत से जगाने में मुआविन साबित हो सकती है जिसका शिकार वो पिछली कई सदियों से हैं। इस्लाम निज़ाम देता है या नहीं, इस पर दो आरा ज़रूर हो सकती हैं, मगर इस्लाम के दिए हुए बुनियादी असूलों का इतलाक़ करके मुसलमान अपनी अमली ज़िंदगी में एक इस्लामी मुआशरे की जानिब पेशरफ्त ज़रूर कर सकते हैं। मगर इस पेशरफ्त का रास्ता खिलाफत के ज़रिए होकर जाता है या जमहूरियत के ज़रिए? क्या ये दोनों रास्ते एक ही रास्ते के दो नाम हैं? यही वो मरकज़ी नुक्ता है जिस पर अगले प्रोग्राम में हम इस्लामी निज़ाम के क़याम के हवाले से आज ही की गुफ्तगू को अपने शुरका और मोहतरम जावेद अहमद गामदी के माबैन आगे बढ़ाएंगे। मगर तब तक के लिए मुझे और प्रोग्राम गामदी की पूरी टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए जियो न्यूज़। खालिक की तलाश में रोशनी और अंधेरों में भटकता मुसाफिर इंसान, अभी इसे और कितना सोचना है। अगर फ़नून लतीफ़ा का मकसद सिर्फ इंसान की जमालियाती हिस्स को तस्कीन पहुंचाना है तो फिर मज़हब का इस पर एतराज़ ठीक है कि नहीं? तमाम वाक़यात अगर फितरी असबाब के तहत ही सादिर होते हैं तो फिर सितारों की गर्दिश काबू में रखने वाला कोई खुदा है कि नहीं? अभी इसे और कितना खोजना है। मजहब तब्दील नहीं होता, अमर की कोई हकीकत है कि नहीं? अभी इसे किस किस को पूजना है। अगर दीन का मकसद मौत के बाद सिर्फ जन्नत का हुसूल है तो आज की अमली जिंदगी में इसका कोई असर है कि नहीं? मेरे सारे कॉम्प्रोमाइज़ेस, मेरी सारी अखलाकियात, मेरी सारी इबादत आखिरत में सिर्फ अल्फाज ही रह गए तो इसकी ये जुस्तजू खत्म होगी कभी? गामदी। मुसलमानों का नज़्म इज्तिमाई उनके बाहमी मशवरे पर कायम होगा, उनकी राय पर कायम होगा। इस्लाम के गाइडिंग प्रिंसिपल्स को मद्देनज़र रखते हुए हुकूमत का क़याम कैसे मुमकिन है? यह अहम इक़दाम नफाज शरीयत के ऑर्डिनेंस का इजरा है जो फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। शरिया की 1001 इंटरप्रिटेशंस हैं। शरिया बेहतरीन निज़ाम है, बेहतरीन निज़ाम का आपने विजन दे दिया, ना कुछ कानून साजी की, ना कुछ बताया और ना हो सकती थी। जिन्होंने लेजिस्लेशन अकॉर्डिंग टू द इंजंक्शंस ऑफ इस्लाम एंड कुरान करनी है, क्या वो मुज्तहिदीन हैं?
ہم سب اس وقت عملی طور پر صورتحال یہ ہے کہ پاکستان میں بالخصوص اور ساری دنیا کے اسلامی ممالک میں بالعموم جو مذہبی طبقے ہیں، جو علماء ہیں، وہ وہاں کے سیاسی و معاشرتی نظام کو ڈائریکٹلی نہیں چھیڑتے اور وہ ایک سٹیٹس کو کے حامی نظر آتے ہیں. وہ نظریاتی طور پر تو اسلام اور اسلامی ریاست اور اسلامی نظام کی حمایت کرتے ہیں، لیکن عملی طور پر وہ سٹیٹس کو کے حامی نظر آتے ہیں اور اس کی حمایت کرتے ہیں. اور میں یہ الزام آپ پر بھی عائد کروں گا کیونکہ آپ بھی بتدریج تعلیم کی بات کرتے ہیں، لیکن آج تک اس بتدریج تعلیم سے، اس مناسب تعلیم سے اسلامی نظام یا اسلامی معاشرہ قائم نہیں ہو سکا. پہلی بات تو یہ ہے کہ اسلامی معاشروں پر آپ کا یہ تبصرہ درست نہیں ہے. بہت معذرت کے ساتھ یہ عرض کروں گا، اس میں جس طریقے سے اسٹیٹس کو کے حامی ہیں، اسی طرح آخری درجے میں اس کے خلاف جدوجہد کرنے والے بھی ہیں. اخوان المسلمون کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کی یہاں کی جماعت اسلامی کے بارے میں کیا رائے ہے؟ یہاں کی مذہبی جماعتوں کے بارے میں کیا رائے ہے؟ اور اب تو بلکہ وہ اس حد پر چلے گئے ہیں جہاں انہوں نے تلوار ہاتھ میں پکڑ لی ہے. ان میں سے بے شمار جماعتیں، تنظیمیں، گروہ، علماء کی جمعیتیں ایسی ہیں جنہوں نے اسٹیٹس کو کے خلاف جدوجہد کی ہے، جانیں دی ہیں اپنی. مجھے ان کی کسی رائے سے اختلاف ہو سکتا ہے، اتفاق ہو سکتا ہے. اس وقت دنیا کے اندر بہت سی تنظیمیں مسلح جدوجہد کر رہی ہیں. جو لوگ فلسطین میں جدوجہد کر رہے ہیں، جن لوگوں نے کشمیر میں جدوجہد کی، میں ان پہ تنقید کرتا ہوں، ان سے اختلاف کرتا ہوں، لیکن وہ تو اسٹیٹس کو توڑنے کی جدوجہد کر رہے ہیں. ایک بات. دوسری گزارش یہ ہے کہ جہاں تک میری آپ بات کر رہے ہیں، میرے نزدیک اسٹیٹس کو حقیقت میں ٹوٹتا ہی ایجوکیشن سے ہے. میرا یہ نقطہ نظر ہے. آپ اس پر مجھ سے گفتگو کر رہے ہیں. آج تک تو نہیں ٹوٹا ہے. میں اس کی بہت سی مثالیں آپ کو دے سکتا کیسے؟ ہوں. مغربی معاشرے کے اندر صرف تعلیم ہے جس نے عظیم انقلاب برپا کر دیا. ہمارے سامنے ان کی 300 سال کی تاریخ ہے. آپ دیکھیں وہ تاریخ ریفارمیشن سے، رینائسنس سے، سائنٹیفک ریولیوشن کے مراحل سے. یورپ کو چھوڑ کے ہم واپس پاکستان پہ آتے ہیں. ایک بات ہے سادہ سی، جماعت اسلامی پاکستان ایک سیکولر معاشرے کی پاکستان میں مخالفت کرتی ہے. جماعت اسلامی ہندوستان ایک سیکولر معاشرے کی حمایت کرتی ہے کیونکہ اس کو انڈیا کے پولیٹیکل سسٹم میں ایک سیکولر نظام سوٹ کرتا ہے اور جماعت اسلامی پاکستان کو پاکستان کے نظام میں ایک مذہبی نظام سوٹ کرتا ہے. تو ہم صاحب، کیا میں یہ جماعت اسلامی کی صرف ایک ایگزامپل دے رہا ہوں، کیا ہر مذہبی طبقے اور تنظیم کی جو جدوجہد ہوتی ہے وہ صرف اقتدار کے لیے ہوتی ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. وہ لوگ کے جو خانقاہوں میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ لوگ جو مدرسوں میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ جو علم و دانش کی مجالس میں بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھی جدوجہد کر رہے ہوتے ہیں اور سیاست میں بھی کر رہے ہوتے ہیں. ہمیں کیا غرض ہے کہ ہم ان کے محرکات اور ان کی نیتیں دیکھیں، ان کے نقطہ نظر کو دیکھیں گے، اس کا جائزہ لیں گے، اس سے اختلاف بھی کریں گے، اس سے اتفاق بھی کریں گے. یہاں کی جماعت اسلامی کو اپنی رائے دینے کا حق حاصل ہے اور ہندوستان کی جماعت اسلامی کو اپنی رائے دینے کا حق. یہ لوگ سٹیٹس کو کے مخالف ہیں. یہ لوگ تو ہمیشہ انہوں نے 17ویں ترمیم کی حمایت کی، انہوں نے جنرل ضیاء الحق کا ساتھ دیا. نہیں، ان کی تاریخ کے بھی مختلف ادوار ہیں. وہ بھی ادوار ہیں کہ جس میں وہ پھانسی کے تختے پر گئے ہیں، وہ بھی ادوار ہیں جس میں انہوں نے یہاں کی آمریتوں کو چیلنج کیا ہے، اور وہ بھی ادوار ہیں کہ جس میں وہ آمریت کے کاسریس ہو کر رہ گئے ہیں. تو میرے نزدیک یہ جو آپ کی سویپنگ سٹیٹمنٹ ہے، میں اس پہ نقد کر رہا ہوں. یعنی بہت معذرت کے ساتھ اور ادب کے ساتھ یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ معاشرے میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. ہمارا کام یہ ہونا چاہیے کہ ہم اپنے معاشروں کو زندہ کریں، اس میں لوگوں کو رائے دینے دیں، اپنا نقطہ نظر بیان کرنے دیں اور جمہوری اصولوں کے مطابق فیصلے کریں. ٹھیک ہے صاحب، ہم الیکشن کرواتے ہیں، اس میں فرشتے ووٹ ڈال جاتے ہیں، پتہ بھی نہیں چلتا کون منتخب ہو گیا. اس میں یہ کوئی قابلیت نہیں ہوتی کہ کون بندہ کتنا پڑھا لکھا ہے، کون بندہ کتنا نہیں پڑھا لکھا. دولت ایک قابلیت ہے، اثر و رسوخ ایک قابلیت ہے. اس کا کیا توڑے گا ہم سر؟ تدریج کے ساتھ یہ جب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں، آپ ڈیموکریٹک پروسیس کو چلنے دیجئے. دنیا کے معاشروں میں اصل میں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہتھیلی پر سرسوں جما لیں. آج ایک انتخاب ہو اور اس کے نتیجے میں سارا معاشرہ درست ہو جائے، ایسا دنیا میں کبھی نہیں ہوا. معاشروں کی ہمیشہ تربیت اور تنظیم کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، صبر کے ساتھ انتظار کرنا پڑتا ہے. بنو عباس میں ہارون الرشید کے معاشرے کو آپ صحیح معاشرہ سمجھتے ہیں؟ میں تو دنیا کے اندر کسی معاشرے کو بھی صحیح معاشرہ نہیں سمجھتا، کیونکہ صحیح کا لفظ آپ کس معنی میں بولتے ہیں؟ جو جہاں شیر اور بکری ایک گھاٹ پر پانی پیتے ہوں، جہاں اسلامی اصولوں پر عمل ہوتا ہو. اس طرح کے یوٹوپیا صرف ڈائلاگز آف پلیٹو میں ملتے ہیں. معاشرے کو دیکھنا پڑتا ہے بحیثیت مجموعی وہ کیسا ہے. میں تو خلافت راستہ کے بارے میں بھی یہ کہتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی وہ ایک اچھی حکومت تھی. اس کے بہت سے فیصلے ایسے ہیں جن کے بارے میں آپ کی رائے ایک اور ہو سکتی ہے، کسی دوسرے کی اور ہو سکتی ہے. ہم معاشرے کو کیوں یہ چاہتے ہیں کہ وہ ایک روبوٹ کی طرح کام کرے اور وہ ہماری آراء کے مطابق صرف اگر معاشرہ ایک روبوٹ کی طرح کام نہیں کرے گا، جو کہ بہرحال وہ کرتا ہے، تو انارکی پھیل جائے گی. ہم صاحب نہیں، انارکی کا علاج یہ نہیں ہے کہ آپ لوگوں کی رائے پر قدغن لگا دیں. انارکی کا علاج یہ ہے کہ آپ شائستگی پیدا کریں. آپ قدغن نہیں لگا رہے، آپ رائے کو انفلوئنس کرنے کی بات کر رہے ہیں. رائے کو ایجوکیٹ کرنا، انفلوئنس کرنا جو ہے یہ تو غلط لوگوں کا کام ہوتا ہے. انفلوئنس وہ لوگ کرتے ہیں جو اپنی دولت سے، اپنے اقتدار سے لوگوں کی رائے پہ اثر انداز ہوتے ہیں. استدلال کی بنیاد پر جب رائے پہ آپ اثر انداز ہوتے ہیں تو اصل میں آپ دلیل کا اثیر دوسرے کو کرتے ہیں. سب ڈیموکریسی میں ہوتا ہے جو میجورٹی رول ہوتا ہے وہ ڈومینیٹ کرتا ہے. ضروری نہیں ایک براڈ
स्वीपिंग कंसेंसस हो और वो लॉ बने। जो रिलीजन के साथ इशू ये है कि रिलीजन में लोगों के सेंटिमेंट्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं। अगर आप मेजॉरिटी के थ्रू कोई रिलीजियस लॉ अगर आप इम्प्लीमेंट कराएंगे तो जो उसकी माइनॉरिटी होगी, और वो एक बहुत छोटी माइनॉरिटी नहीं, एक साइजेबल माइनॉरिटी होगी, उसको अच्छा नहीं लगेगा और वो वही काम करेंगे जो तालिबान ने किया। तालिबान को वो पसंद नहीं था जो पाकिस्तान की मेजॉरिटी ने इस्लाम इम्प्लीमेंट किया था, और उन्होंने हथियार उठा लिए। ठीक है, आप बाकी सारे जो नॉर्मल आपके जो हैं लीगल इश्यूज़ हैं उसमें लोग हथियार नहीं उठाते, इस तरह इतने ज़्यादा नहीं उठाते। मैं आपको बहुत सी मिसालें दे सकता हूँ जिसमें लोग इनके अलावा इश्यूज़ पर भी हथियार उठाते हैं। मसलन तामिल टाइगर ने किस बुनियाद पर हथियार उठाए थे, आयरिश आर्मी ने किस बुनियाद पर हथियार उठाए थे। तालिबान ने अगर हथियार उठाए हैं तो पूरे माशरे के अंदर उसकी मजम्मत हो रही है, पूरी सोसाइटी अपना नुक्ता नज़र उनके खिलाफ बयान कर रही है, और इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। उसमें फिर वो नहीं, उसमें वो आप IRA बनी, वो क्या नाम है, तामिल टाइगर्स, वो उन्होंने कुछ इश्यूज थे उनके, फाइन, वो हमारे भी हाँ इस तरह की सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स थी, लेकिन रिलीजन में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। रिलीजन हल यही है कि आप डेमोक्रेटिक नॉर्म्स को तरक्की दें, आप लोगों को जमहूरी उसूलों की ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेशन दें। आप तालिबान से भी ये बात करें कि तुम्हारे लिए रास्ता जमहूरियत है, आओ जमहूरी उसूलों के ऊपर फैसले करें। तालिबान वो जमहूरियत में हार जाएंगे, वो लोग मेजॉरिटी में नहीं है, वो हार जाएंगे, उनको पता है वो जमहूरियत पे नहीं आएंगे। कुछ देर तक जब आप सब्र के साथ मामला करेंगे और एजुकेट करेंगे तो वो ये मान जाएंगे कि यही सही तरीका है। और सोसाइटी के अंदर हर जगह लोग जज्बाती भी होते हैं, और हर माशरे के अपने आप मामलात को देख कर ये फैसला करते हैं कि अब हमें किस जगह से इसको एजुकेट करना है। हमारे माशरे के अंदर कितने मामलात हैं जिनमें बेपनाह जहालत है, लेकिन हम वहाँ क्या करते हैं, हम अपने माशरे को एजुकेट करते हैं। माफ़ कीजिएगा, ये मगरबी माशरे में इस वक्त जो निज़ाम आप देख रहे हैं, ये निज़ाम एक दिन में वजूद में नहीं आया। आप इस निज़ाम की तारीख पढ़िए। इसमें जो असम्बली का स्पीकर होता था उनके यहाँ पार्लियामेंट का, उसको बादशाह के सामने ले जाया जाता था और कितने स्पीकर कत्ल कर दिए गए। एक पूरी तारीख गुजरी, मुख्तलिफ मराहिल से गुजरी, उसके बाद जाके कुछ रिवायात बनी। सोसाइटी ऐसे ही तश्कील पाई। पॉइंट ये था कि मजहब और डेमोक्रेसी दो अलग अलग चीज़ें और कहीं आपस में मिल नहीं सकती। पहला सवाल भी मेरे इस सिलसिले में था, दूसरा सवाल भी यही होगा। खुलफाए राशिदीन का दौर मिसाली दौर कहा जाता है, और खुलफाए राशिदीन के दौर में देखा जाए तो उसमें आपको जमहूरियत, डेमोक्रेसी के या पब्लिक ओपिनियन के या उस वक्त के किसी भी उस तरह के फॉर्म की आपको मिसाल नहीं मिलती। या नॉमिनेशन मिलती है या फिर सिलेक्ट फ्यू से नॉमिनेशन मिलती है, और जो क्लोजेस्ट टू रेफरेंडम आप कह सकते हैं जब वो हुआ तो उसके बाद जंग हुई है। देखिए, मैं आपसे गुजारिश करूं, एक चीज़ होता है उसूल, एक है उसका इतलाक़ और उसकी एप्लीकेशन। एप्लीकेशन हमेशा हालात के लिहाज से होती है। खुलफाए राशिदीन एक कबायली माशरे में नज़म चला रहे थे। कबायली माशरे में अगर आज आपको भी इंतखाबात कराने पड़े, आपका भी कबायली इलाका है, आपके यहाँ भी बलूचिस्तान में अभी कबाइल है, तो वहाँ आप देखते हैं कि बहुत सी वो चीज़ें आपको कबूल करना पड़ती हैं जो वहाँ के तमद्दुनी हालात का नागुज़ीर तकाज़ा है। अरब में कबीले थे, इन कबीलों के सरदार थे, इन सरदारों को एक नौयत का जमहूरी इक़्तिदार इनके ऊपर हासिल था। यही सरदार थे जो ज़्यादातर राय पर असरअंदाज होते थे, और इन्हीं के ज़रिए से नज़म उससे पहले से चल रहा था। जब इस्लामी हुकूमत कायम हुई, रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक नज़म कायम कर दिया और खुलफाए राशिदीन के इंतखाब का मौका आया, तो सबसे पहला सवाल यही पैदा हुआ कि अब इक़्तिदार किसको दिया जाएगा। और आप देखें हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी फ़ैसला क्या फ़रमाया। आपने जो फ़ैसला फ़रमाया वो नकल हुआ है हमारे यहाँ हदीस की किताबों में। वो फ़ैसला ये था कि मेरे बाद कबीला कुरैश के लोगों को हुकूमत मिल जाएगी। दलील क्या दी, अन्नास तबिउन लिकुरैश, लोग कुरैश के पीछे हैं, लोगों की ताईद उनको हासिल है। मुस्लिमुहुम लिमुस्लिमिहिम व काफिरुहुम लिकाफिरिहिम, मुसलमान भी उनके मुसलमानों के पैरों हैं, और जो पहले मुनकरीन थे वो भी उनके मुनकरीन के पैरों थे। इस वजह से उस कबायली निज़ाम के अंदर जिस कबीले को अवाम की अमूमी ताईद हासिल थी उसको इक़्तिदार मुंतकिल कर दिया। खुलफाए राशिदीन जमहूरियत की हिमायत करते थे, जमहूरी असूल की, जमहूरी उसूल की, इसलिए कि जमहूरी उसूल तो कुरान में बयान हुआ है। अपनी किताब सुबुल अक्शा में हज़रत अबू बकर से एक कोट उन्होंने कोट किया है। हज़रत अबू बकर का कौल है कि इक़्तिदार उसके हवाले करो जो खुद ना कहे कि इक़्तिदार मेरे लिए है, बल्कि लोग उसे कहें कि इक़्तिदार तुम्हारे लिए। लेकिन हम साहब जिस जमहूरी निज़ाम की जिसमें हम रहते हैं, जिसको हमने एक्सपीरियंस किया है, उसमें हर उम्मीदवार ख़ुद को मिस्टर परफेक्ट समझता है और कहता है जी मेरे में ये ख़साइस हैं तो आप मुझे वोट दें। तो आप इस जो आपस में टकराव है, कॉन्ट्राडिक्शन है, इसको कैसे ख़त्म करेंगे? समझ लीजिए, मज़हब दो तरह से अप्रोच करेगा, एक कानून होता है और एक इंसानी अखलाक की इस्लाह है। ये इंसानी अखलाक की इस्लाह है कि आप हुकूमत का नज़म जब कायम करने जा रहे हैं तो ऐसे लोगों को आप मुंतखब करें जिन लोगों में ये और ये औसाफ और सिफात हों। यहाँ अवाम को कहा जा रहा है उनकी तरबियत कैसे हो,
ایک ہے قانونی معاملہ کیا. قانونی معاملہ یہ ہے کہ لوگ جس کے حق میں رائے دیں گے وہ منتخب ہو جائے گا. ایک یہ ہے کہ لوگوں کو آپ ایجوکیٹ کر رہے ہیں اور پیغمبر لوگوں کی تعلیم دیتے ہیں, وہ معلم ہوتے ہیں انسانیت کے, وہ بتاتے ہیں کہ کیسے لوگوں کا انتخاب کرو اور لوگوں کو بتاتے ہیں کہ ان کے اندر اقتدار کی حرص نہیں ہونی چاہیے. پہلے انہوں نے جیسے ہی ریفرینڈم کیا سٹارٹ ہوا اسلامی تاریخ میں تو ساتھ ہی جنگ چھڑ گئی. پہلے تو جتنی خلفاء کی نامینیشنز ہوتی تھی. دیکھیے بات یہ ہے کہ جو برسر اقتدار پارٹی یا جماعت ہے اس کے لیڈر مل کے انتخاب کرتے رہے, کوئی نامزدگی بھی نہیں ہوئی. آپ مجھے بتائیں اس وقت آج آپ پاکستان میں ڈاکٹر اسرار احمد کی طرح خلفاء کا جو نظام تھا اس کے قیام کی حمایت کریں گے؟ میں تو جمہوریت کا حامی ہوں, جمہوریت کو اسلام کا تقاضا سمجھتا ہوں. لیکن ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے میں جو خلافت کا ادارہ ہے جمہوری نہیں اسلامی ادارہ ہے. دیکھیے یہ بات آپ ان سے پوچھیے گا, میں تو اپنا نقطہ نظر بیان کروں گا, اور میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ قرآن مجید نے جمہوری اصول کو قائم کیا ہے. خلفائے راشدین میں ان کا موقف صرف اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ میری جو سوال یہ ہے کہ ڈاکٹر اسرار احمد کی رائے میں جو خلافت کا ادارہ ہے جمہوری نہیں اسلامی ادارہ ہے. آپ کی رائے میں جو خلافت کا ادارہ ہے اصل میں ہے ہی جمہوری ادارہ. ٹھیک ہے ہم سب, میں کوئی غلط تو نہیں کہہ رہا؟ نہیں, میرے نظر تو خلافت کا کوئی ادارہ ہی نہیں ہے, یعنی جس میں خلیفہ کا انتخاب کیا جاتا ہے مسلمانوں کا حکمران کہیے, مسلمانوں کا جو حکمران یعنی مسلمانوں کا جو لیجسلیشن کا نظام ہے وہ ایک جمہوری ہوگا. آپ کی رائے میں ان کی رائے یہ جمہوری نہیں ہوگا بلکہ جو کلرجی ہے وہ اس کا منتخب کرے گی, مجتہدین جو ہیں اس کا انتخاب کریں گے. میرے علم میں نہیں ہے کہ ان کی یہ رائے ہے. آپ نے اگر کہیں پڑھی ہو تو ضرور مجھے بتائیے گا. وہ بالکل دو باتیں الگ الگ ہیں جو کی جا رہی ہیں. وہ یہ بتا رہے ہیں کہ جمہوریت کے اوپر ہم کیا پابندیاں عائد کریں گے. میں تو اس کا بھی قائل نہیں ہوں. میرے نزدیک جمہوریت کو آپ اپنے طریقے پہ کام کرنے دیں, جتنے لوگ مسلمان ہوں گے اتنا اسلام اسٹیٹ میں ظہور پذیر ہو جائے گا. سر آپ نے گفتگو کے شروع میں بات کی تھی ایک سروے کی کہ پاکستان میں جو ہے وہ چند ہفتے قبل ایک سروے ہوا جس میں 81% کمیونٹی نے جو ہے وہ شریعہ کی انفورسمنٹ کے بارے میں رائے دی اور اس سے اگری کیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ زبانی کلامی جو ہے وہ 81% کمیونٹی نے اسے اگری کیا اور اس کی ناگزیریت پر بھی زور دیا, لیکن جب بات آ جاتی ہے اس کی امپلیمنٹیشن کی تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو مذہبی گروہ بندی ہے ہماری اور جو مذہبی فرقہ پرستی ہے وہ بہت زیادہ نمایاں ہو جاتی ہے. یعنی کہ جو بھی فرقہ ہے وہ یہ چاہتا ہے کہ جو اس کی جس یعنی کہ فقہ کا یا جس مسلک کا یا جس گروہ کا پیروکار وہ ہے, اس پیروکار کے جو عقائد ہیں اور جس کے اعتقادات ہیں وہ اعتقادات جو ہیں وہ انفورس کیے جائیں, وہ امپلیمنٹ کیے جائیں. پھر فرقہ پرستی آپ کا جو ہے وہ اس کے بارے میں کیا نقطہ نظر ہے کہ اس جو مذہبی فرقہ پرستی ہے اس کا تدارک اور اس کا خاتمہ جو ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے, اور اسلامی نظام کے نفاذ میں جو یہ ایک رکاوٹ ہے اس کو ہم کیسے دور کر سکتے ہیں؟ جمہوری عمل کو جاری کر دیجئے. جمہوری عمل کے بارے میں سمجھ لیجئے وہ صرف انتخابات کا نام نہیں ہوتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سوسائٹی کو ایجوکیٹ بھی کر رہے ہیں, آپ نے ابلاغ عامہ کے ذرائع کو بھی استعمال کیا ہے, آپ نے رائے دینے کی آزادی بھی دے رکھی ہوئی ہے, آپ ڈائلاگ کو بھی انکریج کر رہے ہیں. یہ سب کام آپ ہونے دیجئے معاشرے کے اندر. یہ جیسے جیسے ہوں گے وقت کے ساتھ تبدیلی آتی چلی جائے گی. ایک بڑا اہم سوال یہ ہے کہ جس تبدیلی کا ہم خواب دیکھتے ہیں سوسائٹی میں وہ صرف مذہبی تو نہیں ہے. اس سوسائٹی کے لوگوں کو روٹی چاہیے, ان کو کپڑا چاہیے, ان کو مکان چاہیے, ان کو انصاف چاہیے, ان کو امن چاہیے. یہ ایک دن میں مل جائے گا. اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ ہم اپنے معاشرے کے اندر جمہوری عمل کو جاری کریں. جمہوری عمل جیسے ہی جاری ہوتا ہے تو لوگوں کے لیے ایجوکیٹ ہونے کے موقع ہوتے ہیں. جمہوریت کو تسلیم کرتے ہی آپ کو آزادی رائے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے, آپ کو مکالمے کو تسلیم کرنا پڑتا ہے, آپ کو لوگوں کے اختلاف رائے کو ماننا پڑتا ہے, اور آپ کو یہ اصول ماننا پڑتا ہے کہ اکثریت کی بنیاد پر فیصلے ہوں گے تو وہ نافذ ہو جائیں گے. ہمیں اختلاف کا حق. جی آپ پوچھیے. بنیادی طور پر تو اب بحث یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ آپ نے یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ تنوع کو اور لوگوں کی اختلاف رائے کو جو احترام دینا چاہیے سر, اور جمہوریت کا ایک ایسا فارمولہ ہے جو ہر سچویشن اور ہر کسی بھی مسئلے پر فٹ ہو رہا ہے. تو پھر اس طرح سے یونیورسلٹی کی, آفاقیت کی تو کہیں گنجائش ہی نہیں رہتی. کوئی بھی الٹیمیٹ سچ نہیں ہے. تو پھر انسانوں نے اپنے انبیاء, اپنے ایسے ڈیوائن تھاٹ بھی جمہوریت پہ کیوں نہیں سلیکٹ کیے؟ جمہوریت ہوتی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو کسی جمہوریت نے تو انہیں نبی نہیں بنایا, وہ تو اللہ کی طرف سے آئے تھے. اس کا مطلب یہ کہ ایک سیکریٹ بلڈ لائن جو ہوتی ہے اگر وہ عوام کو رائے دے, یہ تو بڑا جو جمہوریت عوام کے ہاتھ میں اگر آپ سب کچھ دے دیں گے تو عوام تو کہیں پہ بھی آپ کو لے جائے گی. اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ اگر ہم انہیں ایجوکیٹ کریں, اس وقت اگر آپ موجودہ دور میں دیکھیں تو اس مطلب ہے
فنڈڈ میڈیا اتنا زیادہ اسٹرانگ ہے کہ آپ تو لگے رہیں گے یہاں پہ 1400 سال اگلے بھی گزر جائیں گے تب بھی یہاں پر اسلامی نظام نہیں آئے گا. تو کس طرح سے یہ 2 وے پروسیس ہے کہ ایک سیکرڈ جو بلڈ لائن ہے, یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تفویض کردہ جو نبی ہے, وہ لوگوں کو جب رائے کو ہموار کرے گا تو وہ بھی ایک جمہوری نظام ہے, لیکن عوام کس طرح سے ایک صحیح فیصلہ کر سکتی ہے, اس کے بارے میں آپ کا یہ بتائیے کہ خدا کے پیغمبر جب آتے ہیں تو وہ آ کے لوگوں کے اوپر کوئی ڈنڈے سے چیز مسلط کر دیتے ہیں؟ ان کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے انما انت مذکر لست علیہم بمسیطر, وہ بھی آ کے لوگوں کو قائل کریں گے. جب لوگوں کو آپ قائل کر رہے ہوتے ہیں اور حق و باطل کے فیصلے کر رہے ہوتے ہیں تو وہ دلیل کی بنیاد پر ہوتے ہیں, وہ کبھی جمہوری بنیاد پر نہیں ہوتے. جمہوریت فصل نزاع کا طریقہ ہے, یعنی جب لوگوں میں کسی چیز کی تعبیر کے بارے میں اختلاف ہو گیا اور ہمیں ملک کی سطح پر, قوم کی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہے تو وہ جمہوری طریقے سے ہوتے ہیں. مذہب کے فیصلے جمہوری طریقے پر نہیں ہوتے. مجھے دین قبول کرنا ہے, میں دلیل کی بنیاد پر قبول کروں گا. ہو سکتا ہے ساری دنیا انکار کر دے اور میں ایک چیز کو مان رہا ہوں, لیکن جس وقت ہم قوم کے لیے کوئی قانون بنانے لگے ہیں تو اب اگر دین کی انٹرپریٹیشن زیر بحث ہے تو اس میں لازماً اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہوگا. یہ دونوں باتیں ہمیں خدا کے پیغمبر نے بتائی ہیں. یہ بھی ہمیں بتایا ہے کہ جس وقت حق و باطل کا فیصلہ کرنا ہو تو خاص ساری دنیا اختلاف کر رہی ہو, تم دلیل کی بنیاد پر اپنی رائے قائم کرو. اور یہ بھی بتایا ہے کہ جس وقت اختلاف ہو جائے اور قومی سطح پر کوئی فیصلہ کرنا ہو, اجتماعی سطح پر, تو امرہم شورا بینہم کے اصول پہ فیصلہ کرو. ان میں دونوں میں کوئی تضاد نہیں. جس وقت ہم جمہوری فیصلے کو مان رہے ہوتے ہیں تو نافذ العمل مان رہے ہوتے ہیں, حق نہیں مان رہے ہوتے. مثال کے طور پر آپ اس وقت جمہوری طریقے کے مطابق ایک قانون نافذ کر دیجئے, وہ قانون نافذ ہو جائے گا. اگر اس میں کوئی کسی کی تازیانہ پیٹھ پر برسنا ہے تو میری پیٹھ پر بھی برس جائے گا. مجھے حق ہے میں اس سے اختلاف کروں, میں اپنی رائے بیان کروں, میں رائے عامہ کو ہموار کروں. تو دونوں چیزوں کو از راہ کرم خلط ملط نہیں ہونا چاہیے. دونوں چیزیں بالکل الگ الگ ہیں. حق و باطل کے فیصلے استدلال کی بنیاد پر ہوتے ہیں اور سیاسی فیصلے ہمیشہ جمہوری بنیاد پر ہوتے ہیں. لیکن ٹرو ڈیموکریسی میں آپ کوئی بھی رجیم سکسیسفل نہیں بنا سکتے اس طرح سے. اس میں مطلب ہے بیرونی خلفشار اور انتشار کا جو پرسنٹیج ہے یا اس کا جو امکان ہے وہ ہمیشہ بہت زیادہ رہے گا. دنیا کے اندر جو اچھی جمہوریتیں اس وقت وجود میں آ گئی ہیں ان کی 100 سے زیادہ تعداد ہے, ان میں کوئی انتشار نہیں. سب سے بڑا انتشار اٹلی میں رہا. انتخابی نظام نے بتدریج اس کو بھی ختم کر دیا. آپ کسی نظام کو چلنے تو دے. مجھے یہ بتائیے اگر جمہوری نظام قبول نہیں ہے تو پھر شخصی نظام قبول ہے, پھر جلال الدین اکبر کی حکومت قائم کرنی ہے, عالمگیر کی حکومت قائم کرنی ہے, پھر کیا بہادر شاہ ظفر کے کسی فرزند کو تلاش کر کے لایا جائے کہ اس کو آپ نے اقتدار دینا ہے؟ راستہ کیا ہے پھر یا کوئی طبقاتی حکومت قائم کرنی ہے؟ ٹھیک ہے. جب آپ نے لوگوں کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے, مجھے اس جملے کا مطلب سمجھا دیں جو قرآن نے کہا ہے امرہم شورا بینہم. مسلمانوں کا مشورے کی بنیاد پر نظام وجود میں آئے گا, مشورے کی بنیاد پر قائم رہے گا, مشورے کی بنیاد پر ختم ہو جائے گا. جب آپ رائے کی دینے کا حق برابر مان رہے ہیں اور رائے کی بنیاد پر نظام قائم کر رہے ہیں تو اختلاف ہوگا تو اکثریت کی رائے فیصلہ کن ہو جائے گا. کہ آپ نے کہا امرہم شورا بینہم کہ مسلمانوں کی جو حکومت ہوگی ان کے باہمی مشورے سے ہوگی. صاحب آج کل صورتحال یہ ہے کہ آج کل مسلمانوں کی یا عیسائیوں کی یا ہندوؤں کی حکومت نہیں ہوتی بلکہ ایک ملک کی حکومت ہوتی ہے. پاکستان کی حکومت ہے, مصر کی حکومت ہے, ایران کی حکومت ہے. تو جب اس ملک کی حکومت کا, ایک نیشن سٹیٹ کی حکومت کا انتخاب کیا جاتا ہے تو صرف اس میں مسلمان ووٹ نہیں ڈالتے, اس میں غیر مسلم بھی ووٹ ڈالتے ہیں, جس کو جو اسلامک جورسپروڈنس ہے وہ اس کو باہر کر دیتی ہے غیر مسلموں کو ووٹ ڈالنے کے پروسیس سے. کیوں باہر کر دیتی ہے؟ مسلمانوں کے ہیں, اس کے فیصلے کرنے کا حق ان کو ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر مسلموں کو اسلامی ملک میں ووٹ ڈالنے کا اختیار حاصل ہے اسلامی حکومت کے قیام میں. ہم نے دیا ہوا ہے یہ حق, پاکستان میں حاصل ہے. اگرچہ ہمارے آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اس میں کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں ہو سکتا. پوری مسلمان قوم نے بتائیے یہ جو لفظ ہے اسلامی جمہوریہ پاکستان, آپ اس سے اتفاق کرتے ہیں؟ میرے نزدیک سے ضرورت کوئی نہیں, ضرورت نہیں ہے. ویسے آپ ان تھیوری اس میں اتفاق کرتے ہیں؟ قوم نے اگر ایک فیصلہ کیا, اب ذرا ایک بات کیجیے, یعنی پاکستان کے آئین میں واضح طور پر لکھا ہے, کیونکہ پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, کہ اس میں کوئی بھی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکا. فرض کیجیے 2 منٹ کے لیے کہ آج جو پاکستان کی عوام کی اکثریت ہے وہ یہ فیصلہ کر دیتی ہے کہ یہاں جوا خانہ کھل جانا چاہیے. اکثریت نے فیصلہ کر دیا. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کرے گی, میں علمی سطح پر بات کروں. فرض کیجیے یعنی جمہوریت نے ایک فیصلہ کر لیا, لیکن اس جمہوریت نے جو فیصلہ کیا ہے وہ آئین میں یہ لکھا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ جمہوریت کا جو فیصلہ ہے وہ نافذ العمل نہیں ہوگا, کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ یہاں کوئی قانون قرآن و سنت کے منافی نہیں بن سکتا. تو پھر پاکستان اسلامی جمہوریہ کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ نے جو آئین بنایا ہوا ہے اس کے تحت کچھ ادارے بنائے ہوئے ہیں. جب آپ اس نوعیت کا کوئی فیصلہ کریں گے
تو وہ فیصلہ عدالت میں چیلنج ہو جائے گا کیونکہ وہ آئین کے خلاف ہوگا. آئین کو آپ بدلنا چاہتے ہیں تو 2/3 اکثریت سے آپ اس میں ترمیم کیجئے. ایک پروسیس ہے جو جمہوریت کا ہم نے قائم کر دیا ہے, آپ اس پروسیس کو فالو کر کے جو کچھ کرنا ہے کریں. آئین کی خلاف ورزی کرنے کا تو کسی کو حق نہیں دیا جا سکتا. آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی فوجی حکمران نہیں آ سکتا. اگر آئے گا اور آتے رہے ہیں تو ظاہر ہے ہم اس کے خلاف احتجاج میرا خیال ہے کہ ہم اگلے 1400 سال تک بھی اس پہ بحث کرتے رہیں تو شاید اسلامی نظام یا ایسا نظام جس میں مسلمانوں کی حکومت اس لیے نہیں قائم ہو سکے گا کہ مسلمانوں کے بہت فرقے بن چکے. تو آپ مجھے بتائیے آج عملی طور پر جو آپ کو ناظر ٹی وی پر دیکھ رہا ہے وہ کیا کرے کہ اس کی زندگی میں ایسی تبدیلی آئے کہ وہ لوگوں کو اپنا اسلامی نظام کے مطابق اپنا عمل درآمد کرتا ہوا نظر آئے؟ میں تو اس اصطلاح کو صحیح نہیں سمجھتا. میں اس پر نقد کر چکا ہوں, آپ کو بتا چکا ہوں کہ فرد کو اپنا فیصلہ خود کرنا ہے اور بہت سے افراد یہ فیصلہ خود کر کے جس چیز کو درست سمجھتے ہیں اس کے مطابق زندگی بسر کر رہے ہیں. کروڑوں کی تعداد میں مسلمان مسجدوں میں جا رہے ہیں, نماز پڑھ رہے ہیں, زکوٰۃ دے رہے ہیں, روزے رکھ رہے ہیں, حج کر رہے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں جا رہے ہیں. آپ اسلام کو صرف سیاست میں کیوں محدود کر دیتے ہیں؟ وہ عمل کر رہے ہیں. اب رہا معاملہ سیاسی معاملات کا, آپ آج جمہوری اصول کو اختیار کر لیجئے. میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ جتنا معاشرے میں دین موجود ہے وہ پارلیمنٹ کے ذریعے سے ظہور پذیر ہو جائے گا. انٹیلیجنس ایجنسیاں, میڈیا, فورن ایڈ, فوج یہ کبھی نہیں چاہیں گی کہ پاکستان میں حقیقی جمہوریت آئے. ان کو کیسے ہٹایا جا سکتا ہے؟ دنیا میں کبھی ان ایجنسیوں نے, کبھی افواج نے, کبھی بادشاہوں نے نہیں چاہا. اس کے باوجود دنیا میں جمہوریت آئی. جمہوریت ایک ایسا پروسیس ہے جس کے لیے آپ کو صرف آزادی رائے کا موقع ملنا چاہیے. وہ پاکستان میں ہم کو حاصل ہے. ہم یہ پروگرام یہاں بیٹھ کے کر رہے ہیں, ہم لوگوں سے اپنی بات کر سکتے ہیں. ہم نے چیف جسٹس کی پوری مہم میں پوری قوم کو موبلائز کیا ہے. کسی نے اس کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے کی کوشش کی ہے, خس و خاشاک کی طرح بہ گیا ہے. آپ ہمیں موقع دیجئے آزادی کے ساتھ کام کرنے کا. یہ سب چیزیں غیر مؤثر ہو جائیں گی جن کا آپ ذکر. آپ پوچھیے. سر, اس پروگرام میں ایک ٹرم یوز ہوئی تھی جاہل عوام, اور اس پہ آپ نے بہت زیادہ ریئیکٹ بھی کیا. تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کہتے ہیں کہ عوام کو یونیورسٹیز, کالجز میں ایجوکیشن سوسائٹی کے ساتھ ساتھ خود ہی وقت کے ساتھ مل جاتی ہے. لیکن اس کے باوجود 60 سال گزر گئے اور پاکستان میں ابھی بھی وہ شعور نہیں ملا پاکستان کے لوگوں کو. اور اگر آپ کہتے ہیں ڈیموکریسی, تو ڈیموکریسی کو آپ بہت ٹرمز میں ایسا شو ہو رہا ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیموکریسی زیادہ بہتر ہے ریلیجن سے. اور اگر کوئی ایسا کنسنسس ہے جس پہ کہ پوری عوام اکٹھی ہو جاتی ہے, کوئی ریلیجن کے خلاف چیز ہے لیکن سنس اکثریت ہے تو سب لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, اس پہ آپ کا کیا موقف ہے؟ بات یہ ہے کہ آپ نے دونوں کو متقابل کیوں کھڑا کر دیا اور ترجیح کیوں دینا شروع کر دی؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ جس مذہب کو میں مانتا ہوں اس نے سیاسی مسائل کے حل کے لیے ڈیموکریسی خود تجویز کی ہے. وہ خود یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں کا نظم اجتماعی, ریاست کا نظم اجتماعی جمہوری اصولوں پر قائم ہونا چاہیے. یہ اس کا اپنا اصرار ہے. اس کا جو دوسرا خلیفہ ہے وہ اعلان کر رہا ہے کہ لا خلافت الا عن مشورۃ من المسلمین, مسلمانوں کی رائے کے بغیر کوئی حکومت قائم نہیں ہو سکتی. تو جمہوریت میرے دین کا اصول ہے. اس وجہ سے اسلام تو ہر ڈومین کو کور کر رہا ہے. اسلام نے تو کوئی حصہ زندگی کا چھوڑا ہی نہیں, ہر چیز کے کور کر رہا ہے. اس کے علاوہ کوئی ضرورت رہتی نہیں. یہ آپ کا نقطہ نظر ہے, میرا نقطہ نظر نہیں ہے. میرے نزدیک آپ کے خیال سے اسلام ہر فقے کو کور نہیں کر رہا, آپ کے خیال سے اسلام ہر نقطے کو زندگی کے کور نہیں کر رہا ہے. اسلام نے انسانوں کے ساتھ معاملہ کیا ہے اور انسانوں کو اللہ نے عقل دی ہے, علم دیا ہے. وہ تجربات سے سیکھتے ہیں, مشاہدات سے سیکھتے ہیں. جہاں انسان غلطی کرتا ہے وہاں اللہ ان کی رہنمائی کرتا ہے. جی آپ پوچھیں. صاحب, آپ جمہوریت کی بات بھی کر رہے ہیں, آپ نے نظام کے حوالے سے بھی کافی اچھی سیر حاصل گفتگو فرمائی ہے. لیکن قرآن مجید کی ایک آیت میرا جو ہے وہ آج مطمئن نظر ہے کہ سب مل کر اللہ تعالیٰ کی رسی کو تھام لو اور تفرقے میں نہ پڑو. دوسری طرف آپ یہ کہتے ہیں کہ مختلف خطوں کے حالات کے مطابق آپ وہاں ڈیزائن کرتے ہیں جمہوریت کو. وہاں کے لوگ جس سسٹم کو پسند کرتے ہیں وہ اس کو اڈاپٹ کرتے ہیں. دنیا کے اندر ہر جگہ ایک فقہ کی حکومت نہیں ہے. میں مسلم ممالک کی بات کر رہا ہوں کہ 57 مسلم ممالک بھی کسی ایک توجیہ پر آج تک متفق نہیں ہیں. کچھ لوگ اہل سنت کا جو موقف ہے اس کو کرتے ہیں, اس میں بھی پھر 4 ائمہ کے آگے ڈویژن ہے. کچھ لوگ اہل تشیع کے موقف کو درست سمجھتے ہیں, ان کے الگ ممالک ہیں, اہل سنت کے الگ ممالک ہیں. یہ الگ بات کہ پاکستان میں ان دونوں کے درمیان انٹریکشن موجود ہے, دنیا کے کئی خطوں میں انٹریکشن موجود ہے. لیکن آپ یہ جب ہم اس مرحلہ فکر پر آ جاتے ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنا ایک جمہوری نظام قائم کرتے ہیں, اس کے مطابق اپنی پسند اور ناپسند کے مطابق قوانین بناتے ہیں, اور پھر وہ قوانین دوسرے ممالک کے لیے جو مسلم ہی ہیں وہ قابل قبول نہیں ہیں. اور پھر ہم یہ بات بھی کرتے ہیں کہ سارے ملو اور اللہ کی رسی کو تھام لو. آپ مجھے بتائیے کہ جب موقف میں اس قدر واضح اختلاف موجود ہے
تو کس طرح یہ ہو سکتا ہے؟ ایران عراق جنگ کا معاملہ آپ نے دیکھا، دونوں مسلم ممالک تھے، سالوں لڑتے رہے. آج آپ دیکھ لیجئے کہ مسلم بلاکس ایک نہیں ہیں. کچھ لوگ ہیں کہ جو ایران کی مخالفت کرتے ہیں، بلا وجہ کرتے ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو مصر کی مخالفت کرتے ہیں، کچھ لوگ ہیں کہ وہ سعودی عرب کو وہابی کنسیڈر کرتے ہیں. اسی طرح میں دیکھتا ہوں کہ حماس اور حزب اللہ دونوں اسرائیل کے خلاف لڑ رہے ہیں. لیکن آپ دیکھیے کہ بنیادی طور پر اگر وہ مل کے لڑیں تو بہت کچھ کر سکتے ہیں، وہ رسی کو تھام سکتے ہیں، لیکن وہ آپس میں اختلافات کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے خلاف بھی لگے رہتے ہیں اور اسرائیل کے خلاف بھی لگے رہتے ہیں. مسلمانوں کی رسی، یہ بات یہ ہے کہ ایک نصیحت کی اللہ تعالیٰ نے کہ لوگوں اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامو، پھر بتایا اللہ کی رسی کیا ہے، قرآن مجید، اور تفرقہ برپا نہ کرو. تفرقہ برپا کرنا اصل میں ایک اور چیز ہے اور اختلاف رائے بالکل اور چیز ہے. صحابہ کرام میں اختلاف رائے ہوتا تھا، وہ تفرقہ برپا کرتے تھے. اختلاف رائے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے سنجیدگی سے ایک رائے قائم کی ہے، آپ نے وہ رائے دلائل کی بنیاد پر بیان کی ہے، دوسرا اس سے مختلف رائے رکھتا ہے، جمہوری طریقے سے فیصلہ کر لیجئے اگر کوئی قانون بنانا ہے. تفرقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی کو کافر قرار دیں، آپ کسی کو ضال اور مضل قرار دیں، آپ کسی کے خلاف جذبات ہموار کریں. بنیاد کیا ہوگی؟ آپ کہتے ہیں جمہوریت ہوگی. جو فیصلہ سیاسی سطح پر کرنا ہے اس کی بنیاد جمہوریت ہوگی، جو فیصلہ دینی سطح پر کرنا ہے اس کی بنیاد دلیل ہوگی. غامدی صاحب، جس کی بنیاد جمہوریت ہوگی، ظاہر ہے کہ جب جمہوریت کے لیے آپ کیا کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ بیٹھے گی اس کے کرنے کے لیے. پارلیمنٹ کا مزاج آپ پاکستان میں دیکھ لیجئے 5 دن میں بدل جاتا ہے. سوات آپریشن ہوا، کچھ دن پہلے سارے کی ساری سب جماعتیں جو ہیں وہ تیار تھیں کہ آپریشن نہیں ہونا چاہیے، ہم حق میں ہیں، اور اس کے بعد 5 دن میں صوفی محمد کے بیان آئے اور سب نے کہا کہ نہیں جی نہیں، آپریشن ہونا چاہیے. جمہوریت کا حسن ہے. تو یہ جمہوریت کا کیا حسن ہے کہ 5 دن میں آپ کا فیصلہ بدل گیا؟ جمہوریت میں ایسے ہی آراء میں ارتقا ہوتا ہے، لوگ رائے دیتے ہیں، اس میں سسٹم کیسے چلے گا؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہ یہ وہ ملک ہے کہ جہاں ایک مرتبہ آپ ایک لبرل پارٹی کو چوز کرتے ہیں، اگلی مرتبہ آپ رائٹس کو چوز کرتے ہیں، پھر آپ 2 سال اس گورنمنٹ کو چلتا ہوا دیکھتے ہیں تو پھر آپ لیفٹس کو، یعنی کہ لوگوں کی کوئی رائے ہی نہیں ہے. لوگوں کو جو میڈیا بتاتا ہے، لوگوں کے جیسے ٹرینڈز بنتے ہیں انسانی نفسیات کے مطابق، وہ اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے 31 سال تک یہاں جمہوری معاشرے کو پنپنے ہی نہیں دیا. آپ اس کو پنپنے دیجئے، آپ اس کو چلنے دیجئے. آپ کے بالکل پاس ہندوستان موجود ہے. جب پنپنے دیا تو تب کیا ہوا؟ میں یہ عرض کر رہا ہوں پنپنے کب دیا ہے؟ آپ تو 4 سال کا موقع بھی نہیں دیتے. 4 گورنمنٹس، 2 نواز شریف کی اور 2 بے نظیر کی ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ یہ عامر تھی؟ ہر 2 سال کے بعد ختم کر دی گئی. آپ کے بالکل ہمسائے میں جب وہ ختم کی گئی تو نیکسٹ ٹائم دوسری گورنمنٹ کیوں آئی؟ اسی کو لوگوں نے مزید کنٹینیو کیوں نہیں کیا؟ جمہوریت اسی کو کہتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ لوگوں کا فیصلہ بدل گیا. اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ دیکھیے آپ کے پاس ہندوستان موجود ہے، اس کے اندر ایک جمہوری پروسیس کو آپ نے چلنے دیا. وہاں بھی لوگ کبھی کانگریس کے حق میں رائے دیتے ہیں. حکومت کے اندر ہر 2 دن کے بعد فیصلہ بدل جاتا ہو، آپ کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ وہ ایک قوم کی بقا کا ضامن ہے؟ یہ قوم کی بقا کا انحصار اس پر نہیں ہے کہ فیصلہ ایک کر کے بیٹھ جایا جائے اور جمود میں مبتلا ہو جائے. غامدی صاحب، جو 12 کروڑ عوام نے اس وقت کیا تھا اور اب 16 کروڑ عوام نے اب کیا ہے، کیا آپ کہتے ہیں کہ یہ کسی ایک بندے کا فیصلہ ہے؟ قوم کی بقا کا انحصار اصل میں ہوتا ہی اس میں ہے کہ جمہوری معاشرے کو اس کے راستے پر چلنے دیا جائے. قوم کی بقا اختلاف رائے کو گوارا کرنے میں ہے، اس کو ختم کر دینے میں نہیں ہے. انسانیت کا حسن یہ ہے. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ جو ہم اپنی سوسائٹی سے گین کر رہے ہیں، بلا وجہ کر رہے ہیں. آپ دیکھیے کہ طالبان کا ایشو ہے، طالبان کے ایشو کے اوپر ہم لوگوں نے کیا بات کی کہ جی کچھ عرصہ پہلے ایک گورنمنٹ تھی، وہ سب لوگ کہتے تھے کہ جی طالبان جو ہیں وہ اسلام کا نام بہت روشن کر رہے ہیں، اور سب سارے دیکھیے کہ آج تک ہمارے علماء ہیں جو ٹی وی پہ آ کے کہتے ہیں کہ طالبان بالکل رائٹ ہیں، بالکل صحیح ہیں، اور کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ طالبان کا موقف درست نہیں ہے. طالبان نے 2-4 کمنٹ دیے اور اب ہم لوگ کیا کر رہے ہیں، ہم انہی طالبان کو جو ہمارے ہی پنپائے ہوئے ہیں، ہمارے ہی پالے ہوئے ہیں، ہم ان کے خلاف ایک جنگ کر رہے ہیں. یہ آپ کچھ فیصلوں پہ تنقید کر رہے ہیں نا، اسی کو جمہوریت کہتے ہیں کہ آپ کو یہ حق حاصل ہو کہ آپ یہ تنقید کر سکیں. اگر یہاں امریت ہوتی، اگر یہاں بادشاہت ہوتی تو آپ کو یہ گفتگو کرنے کا موقع نہ ملتا. یہ گفتگو کرنے کا حق آپ کو جمہوریت نے دیا ہے تاکہ آپ بدل جاتے ہیں کریں ود ان دی ٹائم ڈیوریشن. جو ہمارے فیصلے بدل رہے ہیں، آپ کیا کہتے ہیں اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کی ذمہ دار جمہوریت ہے. عوام کی ایجوکیشن نہیں ہوئی، اس کی ذمہ دار جمہوریت نہیں ہے، اس کی ذمہ دار آمریت. صاحب جب ایجوکیشن ہی نہیں ہے لوگوں کے پاس اور لوگ غلط فیصلہ کر رہے ہیں، آپ کس طرح حق دے رہے ہیں لوگوں کو؟ اصل میں دونوں چیزیں پیرالل چلتی ہیں. کبھی کسی قوم کی تعمیر کا کام ایک چیز پیچھے رہ گئی اور وہ پیرالل نہیں چلی، تو آپ یہ کہیں کہ ابھی تھوڑی دیر کے لیے آمریت ہونی چاہیے. جب آپ عوام کو ایجوکیٹ کر لیں گے تب ہم لے آئیں گے جمہوریت. اب آپ کس لیے حمایت کر رہے ہیں؟ وہ آمریت آپ کی قائم کر دیتے ہیں اور اس کے بعد ہم سب اپنی زبانیں بند کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے، اس لیے کہ آمریت جب آئے گی مسئلے کا حل نہیں ہے. دیکھیں میں ہوں یا کوئی اور ہو، مسئلے کا حل یہ ہے. بات یہ ہے کہ عوام کی ایجوکیشن جب نہیں ہے، آپ کہتے ہیں عوام کی ایجوکیشن یہ کوئنسائڈ کرتی ہے ساتھ جمہوریت کے. اب ایجوکیشن ہے نہیں، جمہوریت چلے جا رہی ہے، غلط فیصلے ہو رہے ہیں، ہر 2 دن کے بعد فیصلے بدل رہے ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. اب آپ بتائیں کہ اس میں میرا قصور ہے یا آمریت کا قصور ہے یا جمہوریت کا قصور ہے؟ آپ کی جگہ آمریت اگر غلط فیصلے کرے گی تو اس کو کیسے درست کریں گے؟ جمہوریت میں تو وہ راستہ موجود ہے کہ ہم لوگوں کو ایجوکیٹ کر کے لوگوں کی رائے تبدیل کر لیں گے. اگر آمریت نے بدترین فیصلے کرنے شروع کر دیے تو اس کو کیسے روکیں گے؟
اچھا، آج کی ساری بحث سے نتیجہ سامنے آیا کہ جو جمہوریت ہے آپ کی رائے میں وہی ایک بہترین حل ہو سکتا ہے ساری بحث کا. ہم صاحب یہاں میں آج سے اب آپ سے وہی سوال کرنا چاہوں گا جو جسٹس منیر نے ایک زمانے میں مولانا مودودی سے کیا تھا کہ کیا آپ کو یہ قابل قبول ہوگا کہ ہندوستان کے ہندو جو وہاں میجورٹی میں ہیں وہ جمہوریت کی بنیاد پر ایک ایسی حکومت کا انتخاب کریں بی جے پی کی جو مسلمانوں کے ساتھ امتیازی سلوک روا رکھے؟ تو کیا یہ آپ کے لیے قابل قبول ہوگا؟ جمہوری اصول کے اوپر اگر یہ فیصلہ کرتے ہیں تو یہ حق دیں گے نا ہمیں کہ ہم اس فیصلے کو تبدیل کرانے کی بھی جدوجہد کریں. اسی کو جمہوریت کہتے ہیں. وہ تو ساری عمر نہیں ہو سکتی کیونکہ آپ ہندوؤں کی میجورٹی کو نہیں بدل سکتے. نہیں، آپ کا خیال ہے یہ ہندوؤں کی میجورٹی بھی انسانوں کی میجورٹی ہے اور انسان استدلال سے متاثر ہوتا ہے. آپ جب جمہوری معاشرے کو چلنے دیں گے، عیسائی معاشرہ تھا جس میں چرچ کا نہاب قائم تھا، ایک پروسیس قائم ہوا اور اس نے اس کو تبدیل کر دیا. ہم ہندوؤں سے بھی مخاطب ہوں گے اور جہاں کوئی چیز علم و عقل کے خلاف ہے اس میں لوگوں کے ذہنوں کو تبدیل کریں گے. آپ ڈیموکریسی کو اصل میں ایک فیصلے کی روشنی میں کیوں دیکھتے ہیں؟ وہ مجھے یہ آزادی دیتی ہے کہ ایک فیصلہ آج نافذ ہو گیا ہے تو تمہیں اس سے اختلاف کا حق ہے، تمہیں رائے عامہ کو ہموار کرنے کا حق ہے، تمہیں غلط فیصلے کو تبدیل کرانے کا حق ہے. اس کو جمہوریت کہتے ہیں. اور ان دا مین وائل جو مسلمانوں کے حقوق کے ساتھ وہاں زیادتی ہوگی اس کا ذمہ دار جمہوری فیصلہ ہی ہے، لیکن اس کو جمہوریت ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ یہ تو کوئی آمریت بھی غلط فیصلہ کر سکتی تھی، یہ بادشاہت بھی غلط فیصلہ کر سکتی تھی، لیکن آمریت اور جمہوریت کے فیصلے، آمریت اور بادشاہت کے فیصلے کو تبدیل کرانے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا. مجھے پھر انتظار کرنا تھا کہ یہ خاندان کب تاریخ کی نظر ہوتا ہے اور اس کے کوڑے دان میں پڑتا ہے. جمہوریت مجھے یہ حق دیتی ہے کہ میں کل اس فیصلے پر تنقید شروع کر دوں. ایک بات اور کہ مسلمانوں کے معاشرے میں تمام فروعی اختلافات کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ آپ کو یہ امکان نظر آتا ہے کہ یہاں جمہوریت پنپ سکتی؟ میرے نزدیک میں آپ سے گزارش کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے معاشرے میں اسٹیٹ سے متعلق قانون پر بہت کم اختلافات ہیں. یہ اختلافات جو ہیں یہ تو لوگوں کی انفرادی زندگی سے متعلق ہے، کرنے دیجئے ان کو. چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ وفاقی شرعی عدالت، رویت حلال کمیٹی، محکمہ اوقاف، جب ان سارے سرکاری مذہبی اداروں میں تمام مکاتب فکر کے نمائندوں کو نمائندگی دینے کی بات ہوتی ہے تو گویا یہ تسلیم کیا جاتا ہے کہ تمام مکاتب فکر کا موقف ایک نہیں ہے اور صرف جو جنرلائزڈ سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں کہ ہم مذمت کرتے ہیں یا ہم نہیں کرتے ان پر ایک سپرفیشل کنسنسس کریٹ کیا جاتا ہے. اصل جو انڈر لائنگ چیزیں ہیں، جو اختلافات ہیں، وہ وہی رہتے ہیں. یہ پھر آپ نے اتفاق رائے کی بات کی ضرورت کیا ہے؟ اس کی اکثریت کی بنیاد پر فیصلہ ہونے دیں. یعنی صرف ایک مکتبہ فکر کا اسلامی نظام قائم ہو سکتا ہے، تمام مکاتب فکر کا نہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ جن لوگوں کی اکثریت ہوگی ان کا نقطہ نظر قانون بن جائے گا، مجھے حق حاصل ہوگا کہ میں اسے تبدیل کرانے کی جدوجہد کروں اگر میرے نزدیک غلط ہے. جمہوریت کہتے ہی اس کو ہے. اس وقت آپ باقی جو فیصلے کرتے ہیں وہ کس اصول پر کرتے ہیں؟ سیاسی تعصبات موجود ہیں، سماجی تعصبات موجود ہیں. غیرت کے نام قتل پر قانون سازی کا معاملہ آپ کے ہاں درپیش ہوا، آپ کے فیوڈل نے اس نے اختلاف کیا، نہیں ہو سکا فیصلہ. اس میں دین کھڑا تھا، مذہب کھڑا تھا. تو جو چیزیں سوسائٹی میں موجود ہیں ان کو تبدیل کرنے کا راستہ بھی جمہوریت ہے. ٹھیک ہے، جمہوریت میں مجھے حق حاصل ہے کہ میں بات کر سکوں، میں آپ کی رائے تبدیل کر سکوں. یہ حق مجھ سے گاندھی صاحب یہاں پہ آج کی گفتگو کو سمیٹتے ہیں. ناظرین، نظریاتی طور پر تو مسلمانوں کی اکثریت ایک اسلامی نظام کے قیام کی حمایت کرتی ہے، مگر عملی طور پر اس نظام کے قیام کے لیے جن اقدامات کی ضرورت ہے مسلمانوں کی جانب سے اس پر بہت کم کام سامنے آیا ہے. چونکہ اقتصادی، سیاسی، سماجی اور معاشرتی سطح پر مسلمان ایک سیکولر معاشرے سے مختلف نقطہ نظر رکھتے ہیں، لہٰذا ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمانوں کے تمام مکاتب فکر آگے بڑھ کر ان معاملات پر اپنے فہم کے مطابق اپنی سفارشات پیش کریں اور فروعی اختلافات کو پس پش ڈالتے ہوئے باہمی گفت و شنید اور اتفاق رائے کے ذریعے ایک مشترکہ لائحہ عمل اپناتے ہوئے اس نظام کے قیام کے لیے جد و جہد کریں اور اس ضمن میں اختلاف کو مخالفت کی بجائے مثبت تعمیری سوچ کی بنیاد بنانا ہی اصلاح احوال کی جانب پہلا قدم ہو سکتا ہے. اس امید کے ساتھ کہ آپ کا آنے والا کل آپ کے گزرے ہوئے کل سے کہیں بہتر ہو، اپنے میزبان اویس اقبال اور پروگرام غامدی کی پوری ٹیم کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے جیو نیوز.